بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ بھائی، آپ کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں بھی اتنی گندی گندی کہ کوئی بھی غیرت مند شخص اپنی فیملی کے ساتھ ان کامنٹس کو نہیں پڑھ سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہے، اور بھی تو ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو اس قدر گالیاں تو نہیں دی جاتی؟ آپ ہی کے ساتھ ایسا کیوں؟ برائے مہربانی اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں، کیونکہ ہمارے اپنے ہی ہمیں اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ اگر احمد عیسیٰ سچا ہوتا یا اللہ کا رسول ہوتا تو لوگ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ یہ تو اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، اور اس وجہ سے ہمیں آپ کی بات سننے سے روکا جاتا ہے۔ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب ضرور دیں۔ جی تو میرے پیارے بھائی، آپ کا جو سوال ہے، سوال یہ ہے کہ احمد عیسیٰ بھائی، لوگوں کی اکثریت آپ کو گالیاں دیتی ہے، اور آپ کی ویڈیوز کے نیچے بھی انتہائی غلیظ قسم کے کامنٹس کیے جاتے ہیں، گندی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، جن کو کوئی بھی ایسا شخص جو غیرت مند ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، نہیں دے سکتا ان کامنٹس کو۔ اور آپ کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی باتوں سے اتفاق نہیں کیا جاتا، ان سے اختلاف کیا جاتا ہے، لیکن ان کو اس قدر یا اس طرح سے گالیاں نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں جو آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں، اور پھر اس بات کو بنیاد بنا کر آپ کو، یا اور بھی ایسے لوگ ہیں بہت سارے جن کو روکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یا احمد عیسیٰ جو ہے اگر یہ سچا ہوتا، یہ اللہ کا رسول ہوتا تو لوگ اسے گالیاں نہیں دیتے، لوگ اسے برا بھلا نہ کہتے، لہٰذا یہ جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی بات نہ سنو۔ یعنی اس کو بنیاد بناتے ہوئے احمد عیسیٰ کی بات سننے سے روکا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں۔ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو بتائے جس پر تفصیل بتائے جی کیوں دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی گندا ہوگا، کوئی گند ہوگا، تو گند سے آپ کسی صاف ستھری شے کی یا خوشبو کی آپ امید تو رکھ نہیں سکتے۔ گند سے بدبو ہی آئے گی، گند جہاں پر آئے گا وہ خوشبو سے نہیں آئے گی، بدبو ہی پھیلائے گا۔ گند جہاں بھی جائے گا اس سے گندگی ہی پھیلے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، بہت آسان اور سادہ سا جواب ہے اس کا۔ پھر دوسری بات میرے پیارے بھائی، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، یا آج بھی وہ لوگ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، جو اس جدید دور کو انہوں نے جدید تقاضوں کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا، وہ آج بھی نیچر کے قریب یا اپنے وہی جو پرانا معاشرہ ہے، کلچر ہے، اسی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں یا اپنے بڑوں سے پوچھیں تو آپ کو ضرور بتائیں گے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص دیکھنا ہے کہ اس کے والدین یا اس کے بڑے کیسے ہیں تو اس شخص کا رویہ دیکھ لو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو گندا یا برا نہیں کہا جاتا تھا، اسے کہا جاتا تیرا قصور نہیں، قصور تیرے بڑوں کا ہے، قصور تیرے والدین کا ہے جنہوں نے تجھے جنم دیا، یا پھر قصور ان کا ہے جنہوں نے تیری ایسی تربیت کی۔ تو سامنے یعنی کہ خواہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اسے گالی نہیں دی جاتی تھی۔ پہلے یہ اصول تھا۔ کیوں گالی نہیں دی جاتی تھی؟ برا بلا کیوں نہیں کہا جاتا تھا؟ کوئی ایسے گندے الفاظ یا گندی زبان کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا تھا؟ اس وجہ سے نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کو گالی دیتا تھا تو اس وجہ سے، اس شے سے اس کے خاندان کو، اس کی نسل کو پہچان لیا جاتا تھا کہ وہ کس خاندان سے، کیسی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص گالی دیتا تو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اس کا فعل ہے، بلکہ کہا جاتا تھا کہ اس کی تربیت ہی ایسی کی گئی۔ اگر یہ ایسا ہے تو جنہوں نے اس کی تربیت کی وہ کیسے ہوں گے؟ وہ بھی تو ایسے ہی ہوں گے۔ لہٰذا پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی فرد کے اعمال سے اس کی نسل کو پہچان لیا جاتا تھا، اس کے والدین کو، اس کے بڑوں کو، اس کے بزرگوں کو پہچان لیا جاتا تھا کہ وہ کیسے ہوں گے۔
اس طرح مثال کے طور پر کئی ایسے واقعات آپ اگر جو بوڑھے ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں جو واقعتاً آپ کو بتایا ہے کہ اس جدید دور سے متاثر نہیں ہیں، جو پرانے کلچر سے تعلق رکھنے والے، ان سے آپ سنیں تو وہ آپ کو کئی ایک ایسے واقعات سنائیں گے، سینکڑوں ہزاروں ایسے واقعات سنائیں گے کہ لوگ جو ہے اگر کسی کے ساتھ رشتہ قائم کرتے تھے، کوئی دوستی کرتے تھے، تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا بنتی تھی؟ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے تو اس بچے کا رویہ دیکھا، کوئی شخص ہے اس کا رویہ دیکھا، اس کا انداز دیکھا تو اس سے متاثر ہو گئے۔ اب وہ تو یعنی کہ وہ تو اسٹیج پر نہیں ہے کہ اس سے وہ دوستی کر سکیں، یا یعنی کہ وہ ان کے لیول کا نہیں ہے، لہٰذا اس کے والدین یا اس کے جو بڑے ہیں اس سے تعلق کے خواہاں ہو جاتے تھے وہ، یعنی وہ اس کی وجہ سے اس کے بڑوں کو پہچان کر اس کے بڑوں کو قریب ہو جاتے تھے۔ یہ تھی۔ تو اب میرے پیارے بھی دیکھیں، اگر کوئی شخص آ کے گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس میں قصور اس کا نہیں ہے، قصور اس کا بھی ہے لیکن اتنا اس کا نہیں ہے جتنا قصور اس کے بڑوں کا ہے، یعنی جتنا قصور اس کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے ایسے لوگوں کی تربیت کی ہے۔ میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ جنہوں نے سوال بھیجا، آپ اپنی مثال لے لیں اگر آپ میری دعوت کو تسلیم کرتے ہیں تو میرے پیارے بھائی، آپ ہوں یا آپ کے علاوہ جتنے بھی جو میری دعوت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، ان کو آپ گالی دینے والا، برا بھلا کہنے والا، یعنی کہ ان کے اندر آپ یہ چیز نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ احمد عیسیٰ نے ان کو، اگر پہلے وہ ایسے تھے بھی تو ان کو صاف کر دیا، ان کے اندر سے گند جو ہے وہ نکال دیا۔ تو احمد عیسیٰ کی تو یہ تربیت، احمد عیسیٰ کا تربیت یافتہ کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہی تیری تربیت کی گئی۔ جی، جہاں تک ایسے لوگوں کی بات ہے تو ان لوگوں کو جنم دینے والے کون ہیں، ان لوگوں کو وجود میں لانے والے کون ہیں، ان کی تربیت کرنے والے کون ہیں، تو ان کی حرکتوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ جب یہ اتنے گندے ہیں تو جنہوں نے ان کی تربیت کی وہ کتنے گندے ہوں گے۔ یہ تربیت کن لوگوں نے ان کی؟ یہی جو ملاٹے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سکولوں کا کلچر ہے، جو مدرسوں کا کلچر ہے، جو یہ معاشرہ ہے، اس معاشرے کے جو بڑے ہیں وہ حکومت بیٹھے ہوئے وہ افراد ہوں جو پالیسی ساز ہیں، جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ایسے افراد جو کہ پالیسی ساز ہیں، وہ لوگ یعنی جن کے ہاتھ میں اس قوم کی باغ دوڑ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس سے نیچے آ جائے تو وہ لوگ جو اس معاشرے کی تربیت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں، جنہیں آپ علماء کہتے ہیں۔ احمد عیسیٰ تو علماء نہیں کہتا، علماء احمد عیسیٰ کیوں کہا کہ جو ہیں جاہل کو عالم تھوڑی کہا جائے گا، جو حالا ہیں، ملاٹے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ معاشرہ مجموعی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، گالیاں، بکواسات، انتہائی غلاظت، تو یہ قصور کس کا ہے؟ قصور ان کی تربیت کرنے والوں کا ہے۔ ان کے ملاٹوں نے، ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا ہی یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ پھر آئیں دوسری بات کی طرف کہ آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں اور اس کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ جی احمد عیسیٰ غلط ہے۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں عقل نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک درندہ ہے، وہ ایک شریف جانور کو چیر پھاڑ رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیں قصور کس کا ہوگا؟ قصور کیا اس شریف جانور کا ہوگا یا درندے کا ہوگا؟ ایسے میں اگر کوئی درندے کو یکسر نظر انداز کر دے اور سارا ملبہ ہرن کے اوپر ڈال دے، بھائی ہرن یہاں لینے کے آیا تھا، ہرن یہاں کر کیا رہا تھا؟ یہ سارا قصور ہی ہرن کا ہے، ہرن آگے سے وہی حرکت کرتا جو اس نے کی۔ کیا ایسا کہنے والا کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ پہلی بات ہے کہ جو شریف ہوتا ہے، جو عزت دار ہوتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ پر نہیں جاتا کہ جہاں پر بے غیرت ہوتے ہیں، جہاں پر درندے ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جو درندے ہوتے ہیں، جو بے غیرت ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر غیرت مند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور درندے یا بے غیرت جہاں جاتے ہیں وہ اپنا آپ دکھانے سے نہیں رہتے۔ ایسے میں اگر کسی کو درندہ نظر نہیں آ رہا
اور جو شریف ہے معصوم ہے اسی کا قصور سارا نظر آ رہا ہے، تو ایسا بندہ عقل مند ہے یا بیوقوف یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں احمد عیسیٰ دعوت پیش کر رہا ہے آپ کو اختلاف، احمد عیسیٰ کی دعوت سے آپ کو حق حاصل ہے، آپ اختلاف کریں، لیکن میرے پیارے بھائی اختلاف کہتے کسے ہیں؟ اختلاف تو کہتے ہیں، مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ کو بھی دماغ دیا گیا، دماغ احمد عیسیٰ کے پاس بھی ہے، آپ کو بھی دنیا میں لایا گیا، احمد عیسیٰ کو بھی دنیا میں لایا گیا، آپ کو بھی سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اور سینے میں دل لگایا گیا، اور بالکل یہی چیزیں احمد عیسیٰ کو بھی دی گئی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اوپر، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو تو آزاد چھوڑ دیں، آپ کہیں جی جو میں سن رہا ہوں وہی دوسروں کو سننا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہی دوسروں کو دیکھنا ہے، جو جس طرح اور جیسا میں سمجھ رہا ہوں وہی دوسروں کو سمجھنا ہے۔ اگر کوئی ایسا سنتا ہے جسے میں پسند نہیں کرتا، کچھ ایسا دیکھتا ہے جسے میں پسند نہیں کرتا، جو سن اور دیکھ رہا ہے اسے اس طرح سے سمجھتا ہے، ایسا سمجھتا ہے، اس کے سمجھ میں وہ آتا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا وہ واجب القتل ہے، وہ گالیوں کا حقدار ہے، وہ ظلم و تشدد کا حقدار ہے، اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا جائے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کیا ایسی حرکت کرنے والا کوئی عقل مند ہو سکتا ہے؟ ایسی حرکت کرنے والا کوئی باشعور ہو سکتا ہے، کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے، یا پھر ایسی حرکت کرنے والا کوئی درندہ ہو سکتا ہے کہ جو زبردستی اپنا پوائنٹ آف ویو کسی دوسرے کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہا ہے؟ اختلاف کسے کہتے ہیں؟ اختلاف یہ نہیں ہوتا، اختلاف یہ ہوتا ہے بھائی، دیکھیں جی آپ دیکھیں اس معاملے میں، اس حوالے سے، اس بات میں، اس موضوع پر آپ جس نتیجے پر پہنچے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچا، تو اب دونوں میں سے یا تو کوئی ایک ہی سچا ہو سکتا ہے یا پھر دونوں ہی غلط ہوں گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دونوں ہی ٹھیک ہوں، حق تو دونوں میں سے ایک ہی ہے، یا تو ایک ہے یا پھر ایک بھی نہیں، دونوں کے دونوں غلط نتیجے پر۔ لہٰذا اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے اختلاف۔ اختلاف کیا ہے؟ ایک بندہ کسی اور نقطے پر ہے، دوسرا کسی اور نقطے پر۔ تو اختلاف کیسے دور ہوتا ہے؟ اختلاف دور اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی دیکھیں جی آپ نے جو سمجھا کیسے سمجھا، آپ نے جو سنا، جو دیکھا اسی کو آپ نے سمجھا، تو جو آپ نے سنا دیکھا اسے سمجھا تو آپ ایک نقطے پر پہنچے۔ بالکل اسی طرح میں نے جو سنا، جو دیکھا میں نے اسے سمجھا، یا مجھے کسی نے جو بتایا میں نے اسے مانا، میں اس بنیاد پر کسی دوسرے نقطے پر پہنچا۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جس معاملے میں، جس موضوع پر، جس حوالے سے آپ ایک اور نقطے پر پہنچے ہیں، میں ایک دوسرے نقطے پر، ڈیفرنٹ نقطے پر پہنچا ہوں، تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر دیکھیں جو آپ نے سنا اور دیکھا، آپ نے سارے کا سارا کل کا کل سن اور دیکھ لیا ہوتا تو کبھی بھی آپ غلط نتیجے پر نہ پہنچتے۔ اس طرح اگر میں نے کل کا کل سن اور دیکھ لیا ہوتا، اسے سمجھ لیا ہوتا، تو میں کبھی بھی غلط نتیجے پر نہ پہنچتا۔ لہذا سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی پہلو، کوئی شے چھپی رہ گئی ہو، کوئی پہلو ایسا پہلو آپ کے سامنے نہ آیا ہو جو میرے سامنے آ گیا، اس وجہ سے آپ کسی اور نتیجے پر پہنچے اور میں کسی اور نتیجے پر پہنچا۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے وہ پہلو آ گئے ہوں، آپ نے ان پہلوؤں کو، ان چیزوں کو دیکھ لیا ہو، ان میں غور کیا ہو، ان باریکیوں کو سمجھ لیا ہو، انہیں نظر انداز نہ کیا ہو جن کو میں نظر انداز کر بیٹھا، جو پہلو مجھ سے چھپے ہوئے رہ گئے، لہٰذا آپ ہو سکتا ہے صحیح نتیجے پر پہنچے ہوں اور میں جو ہے وہ غلط نتیجے پر پہنچا ہوں۔ لہٰذا اب اس اختلاف کو دور کیسے کیا جائے گا؟ اختلاف کو دور اس طرح سے کیا جائے گا کہ آپ اپنی بات کو پیش کریں، میں اپنی بات کو پیش کرتا ہوں، یعنی آپ اس نقطے پر پہنچے تو کیسے پہنچے، کس طرح پہنچے، آپ اپنی بات جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں اپنی بات کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یوں جب دونوں یعنی فریقین اپنی بات کو کھول کر سامنے رکھیں گے کہ آپ کس طرح یہاں آئے اور میں کس طرح یہاں آیا، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف اختلاف دور ہو جائے، واضح ہو جائے گا ہاں بھائی یہ وہ پہلو ہے، یہ وہ شے ہے جو آپ کے سامنے آئی لیکن مجھ سے چھپی رہ گئی، یا پھر یہ وہ پہلو، یہ وہ شے ہے جو میرے سامنے ہے، آپ سے یہ چھپا ہوا رہے گا جس وجہ سے آپ غلط نتیجے پر پہنچے۔ یا پھر اس کے علاوہ جو ایک چیز سامنے آئے گی، وہ یہ چیز سامنے آئے گی، یہ واضح ہو جائے گا کہ بھائی ہم دونوں کے دونوں ہی غلط ہیں، ہم دونوں کے دونوں ہی غلط ہیں۔
لہٰذا کیا کیا جائے، آپ دونوں مل کر آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس چیز کو، اس بات کو سمجھنے کی۔ آپ اپنی عقل دوڑاؤ، میں اپنی عقل دوڑاتا ہوں، مل کر عقل دوڑاتے ہیں، مل بیٹھ کر تفکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی نہ کوئی وقت تو آئے گا نا جب ہم اصل نتیجے پر پہنچ جائیں گے، صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے میرے پر بھی اختلاف، اور اختلاف کو اس طرح سے دور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا رویہ یہ نہیں ہے، آپ کا رویہ یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ نے کوئی بات سمجھ لی، تو کسی نے آپ کو بتایا، آپ نے اسے مان لیا، یا آپ نے بے شک کوئی نقطہ، کوئی بات سمجھ لی، اب اسی حوالے سے، اسی پہلو سے، اسی موضوع پر کوئی دوسرا شخص ہے، کوئی دوسرا فرد ہے، وہ کسی اور نتیجے پر پہنچتا ہے، لہٰذا آپ کا اور اس کا اختلاف ہو گیا، وہ الگ نقطے پر، آپ الگ نقطے پر۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، یا میں کیا کرتا ہوں، اسے جناب گالیاں دینا شروع کر دیں، بکواسات کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ تاکہ اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، اس کو مجبور کیا جائے کہ تجھے حق حاصل نہیں ہے کہ تو آزادانہ سے سوچ و بچار کرے، تو آزادانہ غور و فکر کرے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ اسے اپنا غلام بنا رہے ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر اس کے اوپر زبردستی مسلط کر رہے ہیں۔ آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو میری غلامی کر، میرے پیچھے چل، جسے میں صحیح سمجھتا ہوں اسے ہی تو نے صحیح سمجھنا ہے، صحیح کہنا ہے، جسے میں صحیح کہہ رہا ہوں اسے ہی تو نے صحیح کہنا ہے، جسے میں غلط کہہ رہا ہوں اسے تو نے غلط کہنا ہے، خبردار اگر تو نے میرے برعکس بات کی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایسا کرنے والا تو رب کا شریک ہے۔ یہ حق صرف رب کے پاس ہے، خالق و مالک کے پاس ہے، کہ جس کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود، حالانکہ یہ رائٹ، یہ حق صرف خالق و مالک کے پاس ہے، رب کے پاس، اس کے باوجود رب نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ جو میں کہوں تم آنکھیں بند کر کے مان لو، نہیں۔ دیکھیں، یہ حق رب کے پاس ہونے کے باوجود رب نے آپ کو صرف کان اور آنکھیں نہیں دیں کہ میں تمہارا رب ہوں، جو میں تمہیں کہوں تم نے ماننا ہے، جو بھی تمہیں میں دکھاؤں تم نے اسی کو ویسے ہی ماننا نہیں، بلکہ رب نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت دی، عقل دی، دماغ دیا۔ حالانکہ رب کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اس کی بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے باوجود رب نے آپ کو عقل دی۔ کیوں؟ رب بھی یہ کہہ رہا ہے، اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے، ایشوری بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، کوئی ہی کیوں نہ ہو، تمہارا رب ہی تمہارے سامنے کیوں نہ آ جائے، تم نے صرف سننا اور دیکھنا نہیں، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا اس سے پہلے سمجھنا ہے، جب تک سمجھ نہ لو تب تک تم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ اور پورے کا پورا قرآن اس شے سے، اس بات سے بھرا پڑا ہوا ہے، پورے کا پورا قرآن۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جو لوگ بھی گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، تشدد کا رستہ اپناتے ہیں، زبردستی اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو کسی کی بات سننے سے روکتے ہیں، کسی کی طرف جانے سے روکتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہی کو تو رب کے شریک کہتے ہیں، یہی تو رب کے شریک ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اور شرک کسے کہتے ہیں؟ اور شریک کسے کہتے ہیں؟ کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا احمد عیسیٰ کو رب نے ان کا غلام پیدا کیا؟ جی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ ان کی گالیوں، ان کی تہمتوں، ان کی ملامتوں، ان کے ظلم و تشدد کی وجہ سے باز آ جائے گا، ان کا قیدی بن جائے گا، ان کا بندی بن جائے گا، تو وہ اس غلط فہمی کو دور کر لے۔ احمد عیسیٰ کسی کے باپ کا غلام نہیں ہے، احمد عیسیٰ کسی کا غلام نہیں ہے۔ احمد عیسیٰ کو احمد عیسیٰ کے رب نے آزاد پیدا کیا ہے، آزاد خلق کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلام نہیں بنا سکتی۔ رہی بات جو لوگ لوگوں کی تہمتوں کی پرواہ کرتے ہوئے، لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ کرتے ہوئے انہی کی خواہشات کی تباہ کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ تو خود غلام ہیں، لوگوں کی خواہشات کے غلام ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ تو خود باطل ہے، یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اگر اس بنیاد پر احمد عیسیٰ غلط ہے تو میرے پیارے بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے قرآن اٹھا کر دیکھا؟ ان لوگوں سے پوچھ لیں، ان لوگوں کو تو یہ تک نہیں علم قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ سارے کے سارے قرآن کے دعوے دار ہیں، جی ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں۔
اگر تم لوگ قرآن کو ماننے والے ہو تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو اکثریت ہے وہ قرآن کا کفر کرنے والی ہے، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ آتے ہیں جب ان کو قرآن کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں، قرآن کے برعکس کرتے ہیں، قرآن کی بات، قرآن ایک موقف ایک بات پیش کرتا ہے اس کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ نہیں دلیل کے ساتھ بات کریں، گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن بھرا پڑا اس چیز سے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے جان لو کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو گالیاں نہ دی گئی ہوں، جس کو بکواسات نہ کی گئی ہوں، جس کے اوپر بونکا نہ گیا ہو، جس کے اوپر زمین تنگ نہ کی گئی ہو، جس کے خلاف اس طرح کے گندے اور غلیظ ترین الفاظ نہ استعمال ہو۔ قرآن بھرا پڑا ہے، نوح کو کیا کہا گیا، ہود کو کیا کہا گیا، صالح کو کیا کہا گیا، شعیب کو کیا کہا گیا، لوط کو کیا کہا گیا، آگے بڑھیں اب موسیٰ کو کیا کہا گیا، عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہا گیا، قرآن تو بھرا پڑا۔ تو کیا وہ جھوٹے تھے؟ اگر یہ بنیاد جھوٹا ہونے کی ہے، کذاب ہونے کی ہے، تو پھر وہ سارے کے سارے بھی جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ احمد عیسیٰ کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں بھائی؟ احمد عیسیٰ دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر احمد عیسیٰ بھی باقی ملاٹوں کی طرح، باقی لوگوں کی طرح وہی باتیں کرتا جو لوگوں کی خواہشات ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں، کیا پھر کوئی بھی گالی دیتا ہے احمد عیسیٰ کو؟ جی، گالی کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ الٹا کہا جاتا بھائی کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا مفکر ہے، کتنا بڑا عقل مند ہے، دیکھو بھائی بڑا اس کے پاس علم ہے، بڑا علامہ ہے۔ یہ کیا ہاتھوں پر اٹھا دیا جاتا؟ گالیاں کیوں دی جاتی ہیں، بکواسات کیوں کی جاتی ہیں، احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی کیوں کی جاتی ہے؟ صرف اور صرف اس بنیاد پر کی جاتی ہے کیونکہ احمد عیسیٰ ان کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا۔ اگر احمد عیسیٰ ان کی خواہشات کے ساتھ آتا تو یہ مان لیتے، یہ احمد عیسیٰ کی ایک ایک بات کو مان لیتے، جیسے یہ باقیوں کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں، جتنے ملاٹے اس وقت احمد عیسیٰ کے مقابلے پر موجود ہیں، احمد عیسیٰ کے علاوہ جتنے، احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، احمد عیسیٰ کے برعکس جتنے بھی ملاٹے موجود ہیں، ان سب کے سب ملاٹوں کو دیکھ لیں، جو بھی بات کرتے ہیں آگے سے کبھی کسی کی جرت ہوئی ان کو ٹوکنے کی، ان پر اعتراض اٹھانے کی، ان پر سوال اٹھانے کی، یا پھر آگے سے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ جی واہ، ہمارے علامہ جی، ہمارے حضرت جی، ہمارے مولانا جی، اور خبردار کسی نے ان کے خلاف کوئی بات کی۔ اچھا، پھر حیران کن بات یہ ہے کہ واحد احمد عیسیٰ ان کو ملتا ہے کہ جس کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں، کرٹیسائز بھی نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، اسے غلط کہتے ہیں جی۔ اور پھر غلط، یا تو بھائی یہ ہے کہ آپ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں، واقعتاً کوئی اعتراض اٹھائیں، کوئی سوال اٹھائیں، کوئی آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، کوئی آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کوئی آپ احمد عیسیٰ کی بات کو غلط ثابت نہیں کرتے، اب محض گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہی بات کی جائے جو ان کی پسند ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ خود غلام ہیں، یہ چاہتے ہیں باقی ہر کوئی بھی ہماری طرح غلام بن جائے، یہ لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رب کے غلام نہیں ہیں، احمد عیسیٰ ان کی طرح غلام نہیں ہے، اور احمد عیسیٰ تو یہی سکھانے آیا ہے، آزادی کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی غلامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کر سکتے؟ اس سے بڑی اور غلامی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وہی بات کریں جو دوسرے چاہتے ہیں، جو دوسروں کو پسند ہے، جو دوسروں کو پسند آتی ہے۔ یعنی اس سے بڑی غلامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل ہو، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں نے حق کے اوپر میں قائم ہوا، حق کے اوپر ڈٹا، میں نے حق سامنے لایا، حق بولا، اپنے زبان سے حق نکالا، تو لوگ مجھے گالیاں دیں گے، لوگ مجھے برا بلا کہیں گے، لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، میرے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، لہٰذا میں یہ نہیں کروں گا، میں اپنی زبان سے حق نہیں نکالوں گا، میں کیا کروں گا؟ اس کے برعکس لوگوں کی خواہشات کی تباہ کروں گا۔ بھائی غلامی اور کسے کہتے ہیں؟ غلامی کہتے ہیں کسی خوف، کسی دباؤ، ڈنڈے، طاقت کے خوف سے آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکائے رکھیں،
ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ کسی کی گالیوں، تہمتوں، ملامتوں، برا بلا کہنے کے خوف سے، ڈر سے، دباؤ سے، لوگوں کی دشمنی کے ڈر سے، دباؤ سے جو حق ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور باطل جو لوگ چاہتے ہیں وہی بیان کرتے ہیں، وہی سامنے رکھتے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی غلامی ہو سکتی ہے؟ ایسا شخص غیرت مند ہو سکتا ہے جی؟ اسے غیرت کہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائی، احمد عیسیٰ نے تو ثابت کر دیا کہ احمد عیسیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا کیا کہتی ہے، احمد عیسیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. احمد عیسیٰ کو پرواہ ہے تو اس چیز کی کہ احمد عیسیٰ کا رب کیا کہتا ہے، یعنی احمد عیسیٰ کا پرواہ ہے حق کی. حق کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کائنات کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں، حالات و واقعات کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ خلق کرنے والے یہ لوگ نہیں ہیں، وفات دینے والے یہ لوگ نہیں ہیں. وہ رب ہے، وہ حق ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو حق کے آگے سرنڈر کرتا ہے، اگر کوئی حق کے اوپر ڈٹتا ہے، اگر کوئی حق بنتا ہے، تو پھر اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ پوری کائنات اس کے ساتھ کھڑی ہے. لہذا احمد عیسیٰ غلامی نہیں کرے گا. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہسٹری کے طالب علم ہیں، جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا وہ لوگ جو تاریخ کو جانتے ہیں، جو تاریخ کو واقعتاً جانتے ہیں، تاریخ کو جاننے کا دعویٰ نہیں، جو تاریخ کو جانتے ہیں، ان سے پوچھیں دنیا میں جتنی بھی شخصیات ایسی آئیں کہ جن کا نام آج بھی باقی ہے یا باقی رہا، جب وہ شخصیات دنیا میں آئیں اس وقت ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس وقت ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اور جس دور میں، جس وقت میں وہ شخصیات آئیں، اس دور میں، اس وقت میں جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان کی مخالفت میں نام کمایا، تو تاریخ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ٹھیک ہے. تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ جتنی بھی شخصیات ہیں، ایسی جتنی بھی شخصیات ہیں جن کا آج بھی نام باقی ہے، وہ کون سی شخصیات ہیں؟ وہ شخصیات ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئیں تو سب سے پہلے ان کی مخالفت کی گئی، ان کے ساتھ دشمنی کی گئی، یا اس سے بھی پہلے سب سے پہلی بات کہ ان کو نظر انداز کیا گیا. لیکن جب ان کی بات، ان کا نقطہ نظر لوگوں تک تھوڑا بہت پہنچنا شروع ہوا تو اکثریت نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، طنز کرنا شروع کر دیا. تو ایسی جتنی بھی شخصیات ہیں، جب وہ شخصیات آئیں، جب دنیا میں آئیں، تو جب انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، اپنی بات سامنے رکھی، تو جو سب سے پہلا کام ان کے ساتھ کیا گیا وہ یہ تھا کہ انہیں نظر انداز کیا گیا، انہیں اگنور کیا گیا، ان کی بات کو نظر انداز کیا گیا. لیکن وہ شخصیات وہ رک نہیں گئی کہ لوگ ہماری بات تو سن نہیں رہے لہذا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑو پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، وہ شخصیات اپنے موقف پر ڈٹیں، اپنی بات پر ڈٹ گئیں. ڈٹ کر وہ تسلسل کے ساتھ سورج کی مانند وہ روشنی دیتے رہے. بالآخر ایک وقت آیا کہ جب کچھ لوگوں نے اس کی بات سننا شروع کر دی. جب کچھ لوگوں نے اس کی بات کو سننا شروع کیا تو پھر کیا ہوا؟ ویسے جو لوگ اس سے اختلاف کر رہے تھے، جو لوگ جن کو اس کی باتیں پسند نہیں تھی، جو ان کی خواہشات کے خلاف، انہوں نے اسے طنز کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، طنز و تحقیر، مذاق اڑانا شروع کر دیا. اچھا، وہ طنز کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مذاق اڑانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ طنز اور مذاق کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ جب ہم طنز کریں گے، مذاق اڑائیں گے، تو لوگ ہمارے اس رویوں کو دیکھتے ہوئے مذاق اڑائیں گے یا پھر اس کی بات سننے سے رک جائیں گے. بھائی یہ بیوقوف پاگل سا ہے، جوکر سا، اس کی بات ہم کیوں سنیں؟ سارے اس کو جوکر ہی کہہ رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن وہ شخص پھر بھی ڈٹا رہا، اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، ڈٹا رہا. بالآخر پھر ایک ایسا وقت ہے کہ لوگوں نے جو سن رہے تھے ان میں سے
کئی ہیں جن کے اندر اس کی بات اتر گئی، انہوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کی بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تو وہی جو دشمنی کر رہے تھے انہوں نے پھر ایک نیا رستہ اپنایا، نیا ہتھیار اٹھایا۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ طنز و مذاق کو چھوڑ کر انہوں نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی، بکواسات، یہاں تک کہ یعنی اس کی آواز بند کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، اس کے خلاف یعنی کہ محاذ کھول دیے، اس کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دی، اسے قتل کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، یعنی اس کے اوپر زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے، اب ان کو اس قدر خوف لاحق ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے اس کی بات سن لی تو وہ اسی کا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم اس کی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، ہم اس کا رد نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی بات سننے سے روکو، تبھی ہماری دکانداریاں بچیں گی، تبھی لوگ ہماری غلامی کریں گے، تبھی لوگ ہمارے پیچھے رہیں گے۔ ورنہ اگر کسی نے اس کی بات سن لی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ ہمارے باغی بن جائیں گے، لوگ ہمارے اوپر سوالات اٹھائیں گے۔ جو آج تک ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے آئے، لوگوں کو دجل کا شکار کیے ہوئے ہم نے رکھا، جو آج تک ہم لوگوں کے اموال لوٹتے آئے چندوں اور فنڈوں کے نام پر، دین کے نام پر یا حق کے نام پر، یہ لوگ تو ہمارے باغی بن جائیں گے، لوگ تو الٹا ہمارے اوپر سوالات اٹھائیں گے، لوگ تو ہمیں چندے دینا بند کر دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو کی جو دکانداریاں انہیں جب خوف میں، جب خطرے میں محسوس ہونا شروع ہوئی، انہیں خطرہ لاحق ہوا، تو پھر کھل گئی، یہاں تک کہ تشدد کا رستہ ان لوگوں نے اپنا لیا، تو وہ شخصیات پھر بھی نہیں ہٹیں۔ تو یہ تاریخ گواہ ہے، وہ تمام کی تمام شخصیات جن کا نام آج بھی تاریخ میں زندہ ہے، جب تک وہ دنیا میں موجود رہیں ان کے خلاف یہی کیا گیا جو احمد عیسیٰ کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسی شخصیات کی نظر حال پر نہیں ہوتی، فیوچر پر ہوتی ہے۔ ایسی شخصیات ظاہر کو نہیں، ظاہر تو ہر ایک سے نظر آ رہا ہے، باطن کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں جو دوسروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے برعکس دیکھیں نا، آپ ذرا غور کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا تاریخ میں صرف یہی چند شخصیات ہیں جن کا آج نام باقی ہے، نام زندہ ہے، مثالیں دی جاتی ہیں ان کے؟ کیا یہی چند شخصیات ہیں؟ آج اس دور میں دیکھ لیں، لاکھوں ایسی شخصیات ہیں جن بڑے بڑے نام مانے جاتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ایک بڑی ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر لمحے، ہر وقت میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو نامور ہوتے ہیں، جن کی شہرت ہوتی ہے، جن کے چرچے ہوتے ہیں، لیکن جیسے اس وقت گزرتا رہتا ہے تو تاریخ اکثریت کو مٹا دیتی ہے، لیکن چند ایک کو قائم رکھتی ہے، نہیں مٹاتی۔ نہ صرف مٹاتی نہیں بلکہ تاریخ الٹا انہیں زندہ رکھتی ہے، تاریخ ان کا دفاع کرتی ہے، تاریخ انہیں ڈیفینڈ کرتی ہے، تاریخ ان کو قائم و دائم رکھتی ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ کیسا ہوتا ہے؟ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام شخصیات جو حال کو دیکھتے ہوئے، وہ دیکھتے ہیں لوگوں کی خواہشات کیا ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے من پسند کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ وہی حرکتیں کرتی ہیں، ویسے ہی بات پیش کرتی ہیں۔ اب جس دور میں وہ موجود ہوتے ہیں، اس دور میں تو وہ نام کما لیتے ہیں، وہ مال کما لیتے ہیں، وہ عزت کما لیتے ہیں، وہ شہرت کما لیتے ہیں، لیکن تاریخ جو ہے انصاف کرتی ہے۔ انصاف لوگوں نے نہیں کرنا، فیصلہ لوگوں نے نہیں سنانا، فیصلہ اکثریت نے نہیں سنانا، تاریخ فیصلہ سنائے گی، ٹھیک ہے۔ وقت کے زمانہ بدل جائے گا، تقاضے بدل جائیں گے، جیسے جیسے آگے وقت گزرے گا تو پھر تاریخ انہیں غلط ثابت کرے گی، جھوٹا ثابت کرے گی، فراڈیہ ثابت کرے گی، مکار ثابت کرے گی، بے شک وہ اپنے دور میں بڑے بڑے نام تھے۔ یوں تاریخ ایسے لوگوں کو مٹا دیتی ہے جو حال کو دیکھتے ہیں، جو لوگوں کی خواہشات کی تباہ کرتے ہیں۔ جیسے آج یہ جتنے بڑے بڑے ملاٹے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے یہ تاریخ ان کو زندہ رکھے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی ساری جمع پونجی کیا ہوگی؟ یہی جو انہوں نے کمایا اور دنیا کو گمراہ کیا۔ جب تک لوگ گمراہی میں رہیں گے وہ بوجھ ان کے اوپر پڑتا رہے گا۔ تو احمد عیسیٰ کے خلاف اگر آج یہ رویہ اپنایا گیا ہے تو جان لیں احمد عیسیٰ نے جس رستے کا انتخاب کیا ہے وہ آزادی کا رستہ ہے، وہ اصل حیات ہے، زندگی ہے اصل۔ احمد عیسیٰ مردہ نہیں ہے، احمد عیسیٰ مردہ نہیں ہے، نہ ہی احمد عیسیٰ موت کو پسند کرتا ہے، موت کو پسند کرتا ہے، نہ ہی احمد عیسیٰ موت کی طرف جاتا ہے۔ احمد عیسیٰ حی ہے، آل حی ہے، ٹھیک ہے۔ احمد عیسیٰ قیدی نہیں ہے، کسی کا بندی نہیں ہے، احمد عیسیٰ آزاد ہے، احمد عیسیٰ غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص
صرف اس بنیاد پر اپنی بات کو، اپنی سوچ سمجھ کو پریزنٹ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے، تو جاننے وہ غلام ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص لوگوں کی خواہشات کی اتباع میں، یعنی جو لوگ چاہتے ہیں وہی بات پیش کرتا ہے، بے شک وہ بڑا کھڑک کے پیش کر رہا ہو، بڑے بڑے دعوے کر رہا ہو، وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ غلام ہے۔ وہ اس لیے چلا رہا ہوگا، اس لیے چیخ رہا ہوگا، اس لیے جو ہے وہ پھدک رہا ہوگا، اس لیے دعوے کر رہا ہوگا کیونکہ وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے میرے پیچھے اکثریت کھڑی ہے۔ وہ حق کی بنیاد پر نہیں دعوے کر رہا ہوگا، بلکہ وہ اکثریت کی بنیاد پر دعوے کر رہا ہوگا۔ اسے پتا ہوگا کہ بھائی میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کیوں؟ میرے پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ آزاد ہے یا غلام؟ وہ غلام ہے۔ یہ جتنے کے جتنے ملاٹے ہیں احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، سارے کے سارے غلام ہیں۔ آئیں میدان میں اور ثابت کریں کہ احمد عیسیٰ کذاب ہے۔ کوئی کسی ایک بھی پہلو سے، کسی ایک بھی طرح سے ثابت کر دیں کہ احمد عیسیٰ غلام ہے، احمد عیسیٰ لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ احمد عیسیٰ ڈرتا ہے، احمد عیسیٰ خوف کھاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے، مثال کے طور پر اگر احمد عیسیٰ تو ڈرتا نہیں ہے تو پھر عوام کے سامنے آ، وہ عقل کے اندھو۔ احمد عیسیٰ نے کیا کشتی کرنی ہے؟ کیا احمد عیسیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بھائی اتنا بڑا پہلوان ہوں، میرے مسل اتنے موٹے موٹے ہیں، مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اگر تو یہ دعویٰ ہے تو پھر ظاہر بات ہے جہاں بھی کوئی پہلوان کہے گا جی آپ میرے ساتھ لاڑ، تو احمد عیسیٰ کو وہاں جانا چاہیے۔ لیکن جب احمد عیسیٰ کی ذمہ داری کیا ہے، احمد عیسیٰ کا مقصد کیا ہے؟ احمد عیسیٰ کا مقصد، احمد عیسیٰ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بات کو، اپنے نقطہ نظر کو، اپنے پوائنٹ آف ویو کو، جو احمد عیسیٰ کے پاس ہے، جو علم ہے، جو پیغام ہے، اس کو پہنچائے۔ تو کیا وہ احمد عیسیٰ پہنچا نہیں رہا؟ ہر ایک تک پہنچ نہیں رہا۔ اس کے باوجود اگر وہ کہتا ہے ہمارے درمیانہ، تو پھر وہی بات، اگر میں ایسے لوگوں کی اس ملامت، اس تہمت کو بروئے کار لاتے ہوئے میں ان کے اندر جاؤں، ڈرپوک تو میں پھر ثابت ہوتا ہوں جی، باطل تو میں پھر ثابت ہوتا ہوں۔ میں ٹھیک ہے، میں ان کے سامنے یعنی ان کے درمیان، ان کے گھروں میں آنے کو تیار ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے میں اس کے گھر میں آنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے جی، اس کے گلی میں، اس کے محلے میں، اس کے گھر آنے کو تیار ہوں، لیکن پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ اس کی بات حق ہے، اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے، پہلے وہ یہ ثابت کرے۔ اگر وہ یہ ثابت نہیں کرتا، وہ محض کہتا ہے تو ڈرپوک ہے یہ وہ، تو پھر میں کیا اس کی ان تہمتوں سے ڈر کر، اس کی ان ملامتوں سے ڈر کر اس کی خواہش کی اتباع کروں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی اوقات کیا ہے، میں اس کی بات کو ترجیح دوں؟ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے کہ میں اس کی بات کو کوئی اہمیت دوں؟ جی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ تو محض ایک کتا ہے جو بھونک رہا ہے۔ تو کتا جب بھونک رہا ہو تو کتے کی پرواہ تھوڑی ہی کی جاتی ہے جی۔ اس طرح اگر اب جو پرانے لوگ ہیں ان سے پوچھیں جو غیرت مند تھے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا بھونکے تو آرام سے وہاں سے گزر جاؤ، کتے کو رپلائی کرنے کی، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ کتے کو پتھر مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہاں سے چپ کر کے گزر جاؤ، کیونکہ وہ تو کتا ہے۔ بھائی آپ تو بشر ہو نا، اگر آپ جو کتا کر رہا ہے اگر آپ بھی وہی کرو گے تو آپ میں اور کتے میں فرق کیا رہ گیا؟ تو احمد عیسیٰ یہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر دیکھیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ایک طرف احمد عیسیٰ کہتا ہے، ای میلز آئیں بہت زیادہ، ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، بدلے میں آپ ان کے جیسے نہیں بنو گے، اور آپ بھی ان کو گدھے کہتے ہو، گدھے کے بچوں کہتے ہو، کتے کہتے ہو، خنزیر کہتے ہو، بندر کہتے ہو، تو یہ گالیاں نہیں؟ وہ بھائی بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ ظاہر کو لیتے ہو۔ آپ کے نزدیک بندر کیا ہے؟ وہ جانور۔ آپ کے نزدیک سور کیا ہے؟ وہ جانور، خنزیر۔ اگر آپ نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو سن لیا ہوتا، اگر آپ نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو سن لیا ہوتا یا کتاب پڑھ لی ہوتی، ڈاکومنٹری دیکھ لی ہوتی، تو آپ کبھی بھی یہ بات نہ کرتے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، جس دن آپ نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو سن لیا، احمد عیسیٰ کی کتاب کو پڑھ لیا، تو آپ کو اپنی ان باتوں کے اوپر ہنسی آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو شرمندگی ہوگی کہ میں کیسی باتیں کر رہا تھا۔ آپ کتے کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ آپ وہی لیں گے جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جیسے پنجابی کا محاورہ ہے ملا دی دوڑ مسیت تک جی،
اس کے آگے اسے کچھ نہیں پتا۔ بالکل اس طرح اگر احمد عیسیٰ کسی کو کتا کہتا ہے، آپ اسے کتا سمجھ لیتے ہیں جسے آپ کتا سمجھتے ہیں، احمد عیسیٰ وہ کتا آپ کو نہیں کہہ رہا، یہی ایسے لوگوں کو نہیں کہہ رہا۔ احمد عیسیٰ اگر خنزیر کہہ رہا ہے تو آپ جسے خنزیر سمجھتے ہیں، احمد عیسیٰ اسے خنزیر نہیں کہہ رہا۔ یا احمد عیسیٰ کا مطلب نہیں کہ آپ وہ ہو، نہیں۔ اس طرح تو مثال کے طور پر لوگ بھی اللہ کہتے ہیں، احمد عیسیٰ بھی اللہ کہتا ہے، لیکن کیا احمد عیسیٰ اسے اللہ کہتا ہے جسے لوگ اللہ کہتے ہیں؟ جی، لوگ بھی دجال کہتے ہیں، احمد عیسیٰ بھی دجال کہتا ہے۔ کیا احمد عیسیٰ اسے دجال کہتا ہے، اسے مانتا ہے، اسے کہتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں؟ نہیں۔ جب میں بتا رہا ہوں میں اسے دجال نہیں کہتا جسے تم دجال سمجھ رہے ہو، کہہ رہے ہو، میں اسے اللہ نہیں کہتا جسے تم اللہ کہہ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، اس کا وجود تو ثابت کرو۔ جی، ہر معاملے میں دعوت الارض ہو گیا یا جتنے بھی، جسے یہاں تک الکتاب لے لیں، اگر الکتاب کی بات ہے، لوگ جسے الکتاب سمجھ رہے ہیں، احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے وہ الکتاب ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح اگر احمد عیسیٰ کسی کو گدھے کے بچوں کہتا ہے تو گدھا تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، گدھے کہا گیا ہے، کس کو؟ اس پوری کی پوری قوم کو کہا گیا ہے گدھے۔ میں آپ کو قرآن سے ثابت کروں گا، یہ کوئی یہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا جی آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے تو یہ گالیاں ہیں۔ گالیاں نہیں ہیں وہ بھائی، گدھا گالی نہیں ہے۔ گدھا کسے کہتے ہیں؟ گدھا کہتے ہیں، گدھا ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، یا مثال کے طور پر گیا، یا خنزیر ہو گیا، یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، خصلتیں ہوتی ہیں، یہ اسماء ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 ٹانگوں والا اور نہیں۔ کتا کہتے ہیں جو بھونکتا ہے، جو داڑتا ہے، جو چیختا ہے، جو چلاتا ہے۔ اگر اختلاف ہو جائے تو وہ طاقت کے بل بوتے پر بھونک کر، داڑ کر، چیخ کر، چلا کر اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی سامنے والا کمزور ہے اسے دباتا ہے، ٹھیک ہے، کتا اسے کہتے ہیں۔ تو جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اسے کتا کہا جائے گا۔ اس طرح خنزیر کسے کہتے ہیں؟ آپ احمد عیسیٰ کی کتاب کو پڑھیں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ گدھا کسے کہتے ہیں؟ بھائی گدھا کہتے ہیں وہ جس نے اپنے اوپر محض بوجھ لادا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا لدا ہوا ہے، اسے نہیں پتا۔ ایسے ایک گدھا ہے، اس کے اوپر کتابوں کا انبار لگا دیں، اس کے لیے وہ محض بوجھ ہے، وزن ہے، اس کو نہیں پتا اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے۔ بالکل اس طرح یہ جو قرآن کو اٹھانے کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن میں ہماری ہدایت ہے، ہم قرآن کو اٹھایا ہے۔ جن لوگوں جو قرآن کے اٹھانے کے دعوے دار ہیں، کیا ان کو پتا ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے پتہ ہے، آئے احمد عیسیٰ کے میدان، احمد عیسیٰ کے سامنے آئے میدان میں، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں۔ احمد عیسیٰ نے انہوں نے گدھے ثابت کر دیا ہے، انہوں نے قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، کتابوں کے انبار کو اٹھایا، ان کو پتہ نہیں اندر ہے کیا، گدھے نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ سورہ جمعہ کو اٹھا کر دیکھیں، پوری کی پوری اس قوم کو گدھے کہا گیا ہے، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کو۔ اور کتاب پڑھیں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ اب گدھے کے بچوں، تو گدھے کے بچوں کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا آپ یہ سمجھیں کہ جناب وہ جو گدھا ہے، 4 ٹانگوں والا وہ جو جانور ہے، یہ کہہ رہا ہے ہم اس کی اولاد ہیں۔ نہیں، احمد عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے تمہیں جنم دیا ہے، نہیں۔ احمد عیسیٰ جب گدھے کے بچوں کہہ رہا ہے تو بچہ کسے کہتے ہیں؟ بچہ کہتے ہیں جو کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ان سارے معاملات کے لیے بڑوں کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑوں کا بچہ اسے کہتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ بھی احمد عیسیٰ کو آگے گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، یہ تربیت ان کی کس نے کی ہے؟ انہی ملاٹوں نے نہیں کی جو اپنے اوپر کتابوں کا انبار لادے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ملاٹے گدھے ثابت نہیں ہوتے، گدھے ثابت ہوتے ہیں۔ تو انہی کی تربیت پر یہ ان کے چیلے چل رہے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، جو بکواسات سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہی تربیت تو ان کی گئی نا۔ اگر یہ ان کی تربیت نہ کی گئی تو یہ ایسا کرتے؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو جنہوں نے ان کی تربیت کی وہ کیا ہیں؟ گدھے۔ تو یہ ان کے کیا ہوئے؟ ان کے تربیت پر چلنے والے کیا کہا جائے گا؟ بچے۔ تو بنتا یا نہیں بنتا؟ گدھے کے بچے۔ تو اور احمد عیسیٰ کیا کہے؟ جب یہ گدھے کے بچے ہیں تو احمد عیسیٰ گدھے کے بچے ہی کہا گا نا۔ احمد عیسیٰ کنیت نہیں پکارتا، لقب نہیں پکارتا، احمد عیسیٰ اسم سے بات کرتا ہے، اسم سے مخاطب کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ نے یہ کسی کو گدھے کے بچے کہا، یا گدھے کہا، یا کتے کہا، یا خنزیر کہا، تو یہ گالیاں ہیں۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت سامنے آئے اور انہیں گالیاں ثابت کر دے تو احمد عیسیٰ جو سزا کہیں گے بھگتنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے نا، جو سزا کہیں گے بھگتنے کو تیار ہے۔ آئے ہیں نا، ثابت کریں نا احمد عیسیٰ گالیاں دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ گالیاں دیتے تو احمد عیسیٰ بدلے میں گالیاں دیتا ہے، ثابت کر دیں۔
یا پھر یہ ثابت کر دیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ گالیاں نہیں دے رہے، بکواسات نہیں کر رہے جی، جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں ثابت کریں میں ویسا ہوں، ثابت کر دیں، کر سکتے ہیں، ہر ایک کو پتہ نہیں کر سکتے، گالیاں بکواسات۔ تو بہرحال حقیقت آپ کے سامنے ہے میرے پیارے بھائی، اگر کوئی احمد عیسیٰ کو گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احمد عیسیٰ غلط ہے، نہیں بھائی، احمد عیسیٰ غلط نہیں ہے، یہ وقت فیصلہ سنائے گا، تاریخ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، اور کوئی دور نہیں ہے۔ احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے بھائی میری زندگی میں، میری موجودگی میں ابھی تھوڑا سا وقت رہے گا، تھوڑے سے وقت بعد دیکھیے گا فیصلہ آتا ہی نہیں، فیصلہ آتا، رب فیصلہ سنائے گا، رب فیصلہ سنائے گا۔ تو بہرحال اب اگر کوئی گالیاں، اس کے باوجود کوئی گالیاں دیتا ہے تو احمد عیسیٰ کو تو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں کوئی گالیاں دیتا ہے، احمد عیسیٰ کو کوئی باز کر دے گا، سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ او بھائی احمد عیسیٰ غلام نہیں ہے، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے، رب کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ رب نے زبان دی ہے تو رب نے جس مقصد کے لیے دی ہے، احمد عیسیٰ اس زبان کا استعمال اس مقصد کے لیے کرے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کی زبان کو نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے نا۔ رب نے کان دیے ہیں، احمد عیسیٰ جہاں سے بھی کوئی آواز آتی ہے اسے سنے گا۔ رب نے آنکھیں دی ہیں، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھے گا۔ رب نے صرف کان اور آنکھیں نہیں دی، جو سنائی اور دکھائی رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، احمد عیسیٰ اسے سمجھے گا۔ پھر صرف سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، بلکہ رب نے پھر سینے میں دل رکھا ہے۔ دل وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو کانوں آنکھوں سے سنا دیکھا نہیں جا سکتا، دماغ سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ یعنی دل باطن کی آنکھیں ہیں تو دل باطن دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب احمد عیسیٰ باطن دیکھ رہا ہے تو احمد عیسیٰ ظاہر کی پرواہ کرے گا، ظاہر کے پیچھے چلے گا۔ ظاہر کا تو جو ظاہر کے پیچھے چلتے ہیں، ظاہر تو ظاہر کو کہتے ہیں، ظاہر کی تباہ تو مشرک کرتے ہیں، تو جتنے بھی ملاٹے ہیں یہ تو ظاہر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ظاہر کی تباہ کر رہے ہیں۔ اگر اتنے غیرت مند ہیں، سچے ہیں، تو آئیں احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کریں، کیوں نہیں کرتے؟ کوئی بھی شخص آئے وہ یہ کہے جی ہمیں آپ کی بات سے اختلاف ہے، آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، آئے مجھے غلط ثابت کریں، غلط ثابت کریں۔ دو چیزیں ہیں، یا تو احمد عیسیٰ اپنی غلطی تسلیم کر دے گا، یا پھر اگر احمد عیسیٰ کہتا ہے نہیں میں اپنے موقف پر قائم ہوں، اور پھر بھی اگر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دیا جاتا ہے تو احمد عیسیٰ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے، میدان میں تو آئیں۔ پر احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی احمد عیسیٰ کو، مطلب کہ احمد عیسیٰ اپنے موقع پر قائم ہے، کوئی غلط ثابت کرے، جو غلط ثابت کرے، جو سزا کہیں کہ احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے، جو انعام کہیں گے منہ مانگا انعام دینے کو احمد عیسیٰ تیار ہے۔ لیکن آپ یا کوئی بھی گالیاں دے، بکواسات کرے، تہمتیں لگائیں، ملامتیں کرے، دھمکیاں دے، احمد عیسیٰ کے گھر پر حملے کرے، زمین تنگ کرے، کچھ ہی کیوں نہ کرے، وہ احمد عیسیٰ تمہارا غلام تھوڑا ہی ہے۔ احمد عیسیٰ اگر ڈر گیا ہے تمہاری ان حرکتوں سے تو احمد عیسیٰ رب سے ڈرا یا تم لوگوں سے ڈرا؟ جان لو رب سے ڈرنے والے مشرکین سے نہیں ڈرتے، رب کے شریکوں سے نہیں ڈرتے۔ جس کے اوپر رب کا ہاتھ ہو، جو رب کی زبان ہو، رب سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر کر کے دیکھ لیں۔ بہرحال آخر میں پھر وہی بات، احمد عیسیٰ غلام نہیں ہے، احمد عیسیٰ آزاد ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی غلام نہیں ہے کہ جو لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرے، وہی بات کرے جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر وہ لوگ جو مثال کے طور پر جو کہتے ہیں ہم اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ایک طبقہ اپنے ملایا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چیلنج تو ہم بھی کر رہے ہیں اور ہم حق پر ہیں، ہمیں بھی کریٹیسائز کیا جا رہا ہے، ہم حق پر ہیں، تو پھر کیا صرف وہی ہیں یا پھر احمد عیسیٰ بھی ہے؟ تو احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آؤ۔ جب تک احمد عیسیٰ سامنے نہیں آیا تھا تب تک اپنے آپ کو بڑا فنہا بنا کر پیش کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی احمد عیسیٰ سامنے آیا، یعنی احمد عیسیٰ کے سامنے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے باقی سارے کافر ہیں، صرف ہم ہی اصل مسلمان، باقی سب کہیں نہ کہیں غلط ہیں، ہم نے ان سب میں سے جو صحیح ہے، اس میں جو صحیح تھا اس فرقے سے وہ ہم نے لے لیا، اس فرقے میں جو صحیح تھا وہ لے لیا، اس فرقے میں جو صحیح تھا وہ لے لیا، جو غلط تھا ہم نے ترک کر دیا، اس لیے ہم ان سارے فرقوں کی کریم ہیں، ان جتنے فرقے ہیں ہر سب فرقوں کی کریم ہے، ان کا نچوڑ ہم ہیں، ان سب کے پاس جتنا یعنی کہ ان کا دعویٰ یہ تھا ہر فرقے کے پاس زیادہ تر باطل ہے، تھوڑا سا حق ہے، جو حق ہر فرقے کے پاس ہے ہم نے ان کا باطل رد کر دیا اور حق لے لیا، یوں حق سب میں تقسیم تھا، ہم ان سب میں سے حق اکٹھا کر لیا، لہٰذا اب ہم 100% حق پر ہیں، باقی سارے اگر حق پر ہیں تو تھوڑے سے ہیں، باقی باطل ہیں،
اس لیے اصل حق پر ہم ہیں، اصل مسلمان ہم، اصل ہدایت یافتہ ہم۔ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے دعوے کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے سب کی سنو، آخر میں میری سنو یا ہماری سنو، اس کے بعد فیصلہ کرو کس کی ماننی ہے، کون حق پر ہے۔ لیکن جب احمد عیسیٰ آتا ہے، احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے باقی ساری امت الگ ہے، ہم الگ ہیں، خود کو الگ کر رہے تھے۔ تو جب احمد عیسیٰ آیا ہے تو واپس جہاں سے نکلے وہیں گھس گئے، کہتے ہیں ہم تو احمد عیسیٰ کے خلاف امت کے ساتھ کھڑے ہیں، جو امت فیصلہ سنائے گی ہم امت کے ساتھ ہیں۔ جی پہلے کہتے تھے کہ سب کی سنو، آپ کہتے ہیں نا سب کی نہ سنو، احمد عیسیٰ کی نہ سننا، آپ بھی کہو نا احمد عیسیٰ کی سنو۔ تو یہ میں زبان سے دعوے نہیں ہوتے ٹھیک ہے۔ ہم احمد عیسیٰ، غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنے موقف پر قائم رہے، بغیرت وہ ہوتا ہے جو تھوک کر چاٹے۔ یہ تھوک کر چاٹنا نہیں تو اور کیا ہے، ایک بات کرتے ہو اس کے اوپر قائم بھی نہیں رہتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جو بوڑھے ہیں جو بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، جن کو آپ سیانے بھی کہتے ہیں، سیانوں سے پوچھیں، سیانے کیا کہتے تھے؟ سیانے کہتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ منہ سے کوئی زبان، کوئی الفاظ، کوئی لفظ نکالو ہی نہیں، کوئی بات کرو ہی نہیں۔ کیوں؟ اس وقت تک بات نہ کرو جب تک کہ تمہیں اس کے بارے میں پختہ یقین نہیں ہو جاتا، تم اس کے بارے میں مکمل علم حاصل نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر بغیر حق جانے، سچ جانے اگر تم بات کرو گے، نامکمل علم کی بنیاد پر بات کرو گے، تو کل کو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا، کل کو تمہیں اپنا تھوکا ہوا چاٹنا پڑے گا، کل کو تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، تم جو ہے منہ لٹکانا پڑے گا تمہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، کل کو پچھتانے سے بہتر ہے آج اس وقت بات کرنے سے پہلے سوچ لو، سمجھ لو۔ جب سوچ لو، سمجھ لو، تمہیں یقین ہو جائے کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہی حق ہے، یہی سچ ہے، تو پھر صرف بات نہیں کرنی، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ پنجابی کا محاورہ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، زبان تو کٹ سکتی ہے لیکن الفاظ جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا میں اپنے اس کو، یعنی کہ اگر کوئی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں اور بعد میں واپس اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تھوکا ہوا چاٹنا، تھوک کر چاٹنا۔ تو یہ نہیں کیا جاتا تھا۔ کیا کیا یہ جاتا تھا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جس معاملے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے خاموش رہو۔ عقل مند وہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کسی ایسے معاملے، کسی ایسے موضوع پر، کسی ایسی شے کے بارے میں، کسی ایسے شخص کے بارے میں، کسی ایسی ذات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جس کے حوالے سے، جس کے بارے اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہاں پارٹیسپیٹ کرنے کی بجائے خاموش رہے۔ یہ ہے عقل مند کی پہچان۔ اور اگر بولنا ہے تو صرف اور صرف تب بولنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو تب کرنا ہے، کوئی اس موضوع پر، اس معاملے پر کوئی بات کرنی ہے، لب کی شے کرنی ہے تو صرف تب کرنی ہے جب اس کے بارے میں آپ کے پاس مکمل علم ہو، یقین ہو کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، اسے کوئی کاؤنٹر نہیں کر سکتا، غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب بات کرو تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ پھر بعد میں پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر ایسا کرتے ہو تو جان لو ایسا کوئی بے غیرت ہوتا ہے، غیرت مند نہیں ہوتا، تھوک کر چاٹنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اگر مثال کے طور پر، چلو ٹھیک ہے، شروع میں، ابتدا میں اگر آپ سمجھتے ایک بات صحیح ہے، حق آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے، آپ اسے کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر یعنی کہ آئندہ کے لیے سبق حاصل کرو نا، یعنی جب یہ تمہیں تھوک کر چاٹنا پڑے گا تو معافی مانگ لو، اپنی غلطی تسلیم کر لو۔ غلطی تسلیم کرنے سے تمہاری جو ہے وہ حیثیت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی، تمہاری عزت کم نہیں ہوگی، عزت بڑھے گی۔ کیسے بڑھے گی؟ ظاہری بات ہے، آپ لوگوں کی نظروں میں ایک ایسے فرد کے طور پر جانے جاؤ گے کہ بھائی یہ وہ شخص ہے کہ اگر، یعنی کہ یہ مانتا ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو یہ اسے مان لیتا ہے، اس کی اصلاح کرنے والا ہے، یہ صالح ہے، یہ مفسد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا اگر ایک بار، دو بار آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے یا آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ غلط ہو، تو پھر آپ جانو، غور کرو کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر میں نے ایک بات کو سمجھا کہ یہ صحیح ہے، حق ہے، میں نے وہ کر دی لیکن بعد میں غلط ثابت ہو گیا۔ آخر وہ وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کو تلاش کرو اور پھر آئندہ ان وجوہات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، بات کرنا ہے۔ لہٰذا وہ کیا ہے، مومن ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی مومن جو ہے وہ بار بار غلطی نہیں کرتا، مومن غلطی سے سیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا یہ رویہ ہوگا تو آپ شروع میں، ابتدا میں
جیسے بچہ یعنی کوئی بھی آپ کام کرو گے تو تھوڑی بہت غلطی ہوگی، اس غلطی سے سیکھو گے تو آپ پرفیکٹ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو شروع میں اگر آپ یعنی ابتدا میں جب شروع کرو گے اپنا لائف کا سفر شروع کرو گے، لوگوں کے معاملات میں بولنے کا، ان کے اوپر رائے دینے کا سفر شروع کرو، تو شروع میں ہو سکتا ہے آپ غلطی کر جاؤ. تو تھوڑا وقت آپ غلطی کرو گے، جب آپ کی غلطیاں آپ کے سامنے آئیں ان غلطیوں سے سیکھو گے تو پھر آپ پرفیکٹ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے. یہ تھی. لیکن آج کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے برعکس پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عام معاملات میں، لوگوں کے معاملات میں، کسی خاندان میں، کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے بارے میں گاؤں کے پاس علم نہیں ہے، گاؤں میں کسی کے پاس علم نہیں ہے، تو پورا گاؤں ایسا کہ اس کو خاموش کر کے نہ کسی نے لب کشائی نہیں کی، تلاش کیا جاتا تھا اس شخص کو، اس فرد کو جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہوتا تھا، اس سے رائے لی جاتی تھی. اور صرف رائے نہیں، اسے پوچھا جاتا تھا بھائی ہمیں بھی بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے اور کیسے ہے، ہمارے اوپر بھی واضح کرو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی خاندان ہے، گلی ہے، محلہ ہے، گاؤں ہے، علاقہ ہے، خطہ ہے، اس علاقے میں، خطے میں صرف اور صرف وہی شخص لوگوں کے معاملات میں بول سکتا تھا، وہی شخص بات کرتا تھا کسی بھی معاملے، کسی موضوع پر جو واقعتاً عقل مند ہوتا تھا، جس کے بارے میں ہر کسی کو یقین ہوتا تھا کہ یہ بات صحیح کرتا ہے، یہ غلط بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اور جو دوسرے ہوتے تھے ان کو نہیں بولنے دیا جاتا تھا، ان کو نہیں بولنے دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اگر کسی دن یہ جو لوگ ہیں جن کا یہ کام نہیں ہے، اگر جس دن ان کو بولنے کی اجازت دی گئی تو یہ معاشرہ بگاڑ کے رکھ دیں گے، یہ معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا جس کا یعنی کہ وہ جس کی جو اوقات ہے، جس کا جو مقام ہے، اس کو اسی کے مقام پر رکھو، ٹھیک ہے. اور آج کیا ہوا؟ یہ ملاٹے یا جتنا بھی ایسا طبقہ ہے جو لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، انہوں نے معاشرے کا کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا انہوں نے معاشرے کا؟ غور تو کریں نا. اب احمد عیسیٰ اگر ان کو آئینہ دکھائے، ان کو غلط ہونا ان کے اوپر واضح کرے، تو احمد عیسیٰ گالیوں کا مستحق ہے. ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کو لگتا ہے گالیوں کا مستحق تو دیتے رہو. بار بار احمد عیسیٰ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ آؤ نا احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو. بلو میں کیوں گھس گئے ہو؟ کیوں گھس گئے ہو بلو میں؟ جس رفتار سے تم لوگ احمد عیسیٰ کے خلاف نکلے تھے، کفر کے فتوے، گالیاں، بکواسات، قتل کرو، مارو اس کو، ختم کرو، یہ ہے، یہ باطل ہے، یہ کذاب ہے، یہ زبان سے تو آپ لوگوں نے فیصلہ سنا دیا یہ کذاب ہے. کیا کسی ایک بھی مولوی نے جس مولوی نے احمد عیسیٰ کے اوپر کذاب کا فتویٰ لگایا، کذاب کا فتویٰ لگایا، واجب القتل کا فتویٰ لایا، کسی ایک بھی مولوی نے دلائل پیش کیے، احمد عیسیٰ کو واجب القتل ثابت کیا؟ کسی ایک بھی مولوی نے دلائل کے ساتھ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کیا؟ تو پھر بھی اگر آپ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، یا لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو اور رب بنانا کسے کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے یا آپ لوگوں نے تو اللہ کے مقابلے پر اپنے ملاٹوں کو رب بنایا ہوا ہے. جو بات منہ سے کہیں گے آپ بغیر سوچے سمجھے کر دیں گے، بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے. کیا یہی قرآن نے آپ کو سکھایا ہے؟ کیا یہی انبیاء نے، رسولوں نے سکھایا ہے؟ بتائیں نا ذرا، آپ خود بتا دیں. کیا وہ شخص عقل مند ہو سکتا ہے جو بغیر کسی کا نقطہ نظر سنے جانے اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، اس کو غلط کہنا شروع کر دے؟ اور بھائی جب تک آپ کسی کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے تب تک آپ اسے غلط کہنا تو بات کی بات ہے، صحیح بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو غلط اور صحیح کہنے کے لیے پہلے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. اور یہاں کیا ہے؟ ایک طرف خود مانتے ہیں جی نبی پاک نے کہا کذاب ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے، جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ ایک شخص کا جھوٹا کذاب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے. سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے. وہ بھائی آپ کو کیا صرف کان دیے گئے اور زبان دی گئی؟ کانوں سے سنو اور زبان سے نکال دو آگے. کیا یہ رستہ بنایا گیا یہاں سے سنو اور یہ یہاں سے نکال دو؟ یا پھر یہ آپ کے اوپر جو کھوپڑ سجایا گیا اس کے اندر برین، دماغ بھی رکھا ہے، عقل بھی رکھی ہے، ادھر سے سن کے ادھر سے نہیں نکالنا، اس کو پہلے اوپر لے کے جانا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ واقعتاً یہ یہاں سے نکالنے والی ہے بھی یا نہیں. یہ یہاں سے نکالنے والی ہے بھی
یا نہیں، پہلے آپ اس کو اوپر لے کے جائیں، یہاں جو بھی سنتے ہیں، اسی طرح جو سنتے ہیں تو یہاں سے نہیں نکال دینا، جو سنتے ہیں اس کو یہاں سے یا یہاں سے نہیں نکال دینا، یہاں سے ٹانگوں سے نہیں نکال دینا، یعنی جو سنتے ہیں اسی کو زبان سے نکالنا شروع نہیں کر دینا، بولنا شروع نہیں کر دینا، جو سنتے ہیں اسی کے اوپر عمل کرنا نہیں شروع کر دینا، جو سنتے ہیں اسی طرف چلنا نہیں شروع کر دینا، جو دیکھتے ہیں اسی کو بولنا نہیں شروع کر دینا، جو دیکھتے ہیں اسی کے اوپر عمل نہیں کرنا شروع کر دینا، جو دیکھتے ہیں اسی کو اوپر چلنا نہیں شروع کر دینا، بلکہ جو بھی سنتے ہیں، جو بھی دیکھتے ہیں، پہلے اسے اوپر لے کے جانا ہے، یہاں لے کر جانا ہے، یہاں لے کر جانا ہے، پروسیس کرنا ہے، دیکھنا ہے، تفکر، سوچ و بچار کرنی ہے، آیا یہ یہاں سے نکالنے والا ہے، یہاں سے نکالنے والا ہے، یہاں سے نکالنے والا ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے عمل کی صورت میں یہ ظاہر کرنے والا، نکالنے والا ہے، یا پھر یہ جہاں سے آیا واپس نکالنے والا ہے، وہیں سے واپس نکالنے والا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو سب کہتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے جی نبی پاک نے کہا کہ کذاب ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے، جھوٹا یعنی جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ جھوٹے کی پہچان یہ ہے کہ جو سنی سنی بات کو ڈلیور کر دیتا ہے، اس کے اوپر عمل کر دیتا ہے، جو سنا جو دیکھا۔ یہی پورے قرآن میں آیا ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں سمجھتے نہیں، جو سنا وہی کرنا شروع کر دیا، جو دیکھا وہی کرنا شروع کر دیا، سمجھتے نہیں ہے وہ کیا ہے، کیا ہے وہ قرادہ ہے، بندر ہے، جی خنزیر ہیں، انہیں بیوقوف کہا، انہیں ظن کی اتباع کرنے والے کہا، اور کہا جو ظن کی اتباع کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مشرک۔ ظن کسے کہتے ہیں؟ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں تب تک یہ ظن ہے، تب تک یہ کیا ہے؟ ظن ہے۔ اور جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، جو شخص بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے شخص کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ظن کی اتباع کر رہا ہے۔ اور قرآن پھر ساتھ آگے یہ بھی سنا دیتا ہے، کہتا ہے ظن کی اتباع کرتے ہیں تو کون کرتے ہیں؟ صرف مشرکین کرتے ہیں ظن کی اتباع۔ اب آپ خود بتائیں، ایک طرف قرآن ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ہم نے سننے کے لیے کیا صرف کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے کیا صرف آنکھیں دی گئی، یا پھر کانوں اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ دماغ بھی دیا ہے، صرف سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی بلکہ سمجھنے کی بھی صلاحیت دی ہے، عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو پہلے اسے سمجھنا ہے، جو سنتے اور دیکھتے ہو فوری عمل نہیں کر دینا، پہلے اسے سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل کرنا ہے، آیا وہ عمل کرنے کے لائق ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر عمل کرنا تو کیسا کرنا ہے اس کے اوپر۔ یہاں کیا ہے؟ جو سنتے ہیں کر دیتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی دگڑ دگڑ لگے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم تو جناب قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہم تو رسولوں کی تربیت پر چلتے ہیں۔ تو تمہیں گدھے کے بچے نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ مکار نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ جھوٹے نہ کہا جائے تو اور کیا قرآن یہی سکھا رہا ہے؟ یہی سکھا رہا ہے قرآن۔ جتنے بھی لوگ احمد عیسیٰ کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کیا آپ لوگوں نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی، دعوت سن لی؟ جی سن لی؟ نہیں جی، دعوت تو سنی، بات تو سنی۔ اور جب تم احمد عیسیٰ کو جانتے نہیں ہو، اس کی بات نہیں سنی، اس کا موقف کا پتہ نہیں، تم کیسے احمد عیسیٰ کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہو؟ آپ کے احمد عیسیٰ نے تو ہر ایک کو ایکسپوز کر دیا۔ احمد عیسیٰ نے، اگر پورے کا پورا معاشرہ، احمد عیسیٰ کے پاس مور دین 10 ملینز، اب تو اس سے بھی اوپر ہو چکی ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ قتل کی دھمکیاں اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ گالیاں اور بکواسات ریکارڈڈ موجود ہیں۔ احمد عیسیٰ تو میرے پیارے بھائی، احمد عیسیٰ نے تو اپنے کردار سے آ کے پورے کے پورے اس معاشرے کو ایکسپوز کر دیا۔ احمد عیسیٰ نے آ کر جو کردار ادا کیا ہے، احمد عیسیٰ نے اس گندے معاشرے کو ایکسپوز کر دیا۔ وہ معاشرہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، باقی تو ساری دنیا کافر ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، ہماری تو بڑی زبانیں بڑی صاف ہیں، ہم تو بڑے تربیت یافتہ ہیں، ہم تو رسولوں کی اتباع کرنے والے ہیں، دوسری قومیں تو رسولوں کی منکر ہیں۔ احمد عیسیٰ نے تو اس پوری کی پوری قوم کو ایکسپوز کر دیا، اس پوری کی پوری قوم کی حقیقت چاک کر دی، ان کے اوپر واضح کر دیا تم جھوٹے ہو، مکار ہو، تم رسولوں کی اتباع نہیں کرنے والے، رسولوں کو ماننے والے نہیں، تم کذاب ہو، رسولوں کے دشمن ہو، ان کے بالکل بیک چلنے والے ہو۔ تم کہہ رہے تھے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، تم قرآن کے ماننے والے نہیں، تم قرآن کے سب سے بڑے منکر ہو،
تم رب کے ماننے والے ہو، تم سب سے بڑے رب کے منکر ہو، تم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو، اپنی خرافات کے پیچھے چل رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ احمد عیسیٰ نے تو ایکسپوز کر دیا پورے معاشرے کو کہ یہ کتنا گندا اور غلیظ معاشرہ ہے، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے کتنے غلیظ ہیں، احمد عیسیٰ نے ایکسپوز کر دیا۔ اس سے بڑا کارنامہ کوئی ہو سکتا ہے؟ جی یہ کیا احمد عیسیٰ نے۔ پھر اس کے علاوہ تمہارے ملاٹوں کو بیوقوف ثابت کر دیا۔ تمہارے ملاٹے جو احمد عیسیٰ کے خلاف بکواسات کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، فتوے لگا رہے ہیں، کہتے ہیں نا احمد عیسیٰ کی بات نہ سننا، ان ملاٹوں سے پہلے یہ پوچھو، ملا جی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی بات نہ کرو جب تک کہ تم اسے مکمل سن نہیں لیتے، دیکھ نہیں لیتے، سمجھ نہیں لیتے۔ تو ملا جی آپ کہتے ہیں احمد عیسیٰ کی بات نہ سنو، تو کیا آپ نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی ہے؟ اگر آپ نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی تو ہمیں بتائیں وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے احمد عیسیٰ کی بات نہیں سنی جا سکتی۔ ملا جی آپ نے احمد عیسیٰ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، قذاب کا فتویٰ لگایا ہے، فلاں فتویٰ لگایا ہے، تو ملا جی پہلے یہ تو بتائیں ملاٹا جی کہ کیا آپ نے احمد عیسیٰ کی دعوت کو سن لیا؟ نہیں جی، دعوت کو سنی نہیں۔ جب ملا جی آپ نے دعوت کو سنا ہی نہیں تو کیا آپ غیب جانتے ہو؟ کس بنیاد پر آپ نے فتویٰ لگا دیا؟ کس بنیاد پر آپ نے فیصلہ سنا دیا؟ کیا یہ محمد نے سکھایا تھا؟ یہ سکھایا تھا محمد نے؟ محمد تو علی کو کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے، اپنے حواریوں کو محمد نے کہا تھا جان لو اگر تمہارے سامنے کوئی کیس آتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، تو جب تک فریقین کی مکمل بات نہ سن لو تب تک تم رائے قائم نہ کرنا کسی کے بارے میں بھی۔ محمد نے کہا تھا اس وقت تک کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم نہ کرنا، خواہ کوئی تمہارا بڑے سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، خواہ پوری کی پوری قوم ہو اور وہ تمہاری دشمن ہو، اس قوم کے بارے میں بھی تم اس وقت تک رائے قائم نہ کرنا جب تک کہ تم اس قوم کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے، اس قوم کا مکمل موقف سن نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا؟ کہا تھا اے علی جان لے اگر تیری عدالت میں تیرے سامنے کوئی کیس آتا ہے، ایک طرف خواہ تیرا کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا شخص کیوں نہ ہو کہ جس کے بارے میں تجھے یقین ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی چھوڑ، یہاں تک کہ خود محمد ایز اے فریق تیری کورٹ میں آ جائے، تیری عدالت میں آ جائے، تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ تو میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، یہ محمد ہے، لہذا یہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس بنیاد پر فیصلہ نہیں سنا دینا، یک طرفہ نہیں، دونوں کا موقف سننا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ایک طرف جو ہے وہ تو دنیا اس کو جھوٹا کہتی ہے لہذا یہ سچا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اس کے خلاف ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ دنیا سے کیا کہتی ہے، یا وہ بے شک وہ اس سے پہلے 10 بار وہ چور ثابت ہی کیوں نہ ہو چکا ہو، اس کے باوجود اگر 11ویں بار تیری عدالت میں کیس آتا ہے تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی 10 بار یہ چور ثابت ہوا تھا لہذا آج بھی چور یہی ہے، نہیں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہو سکتا ہے اس 10 بار چور ثابت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر شک کیا جا رہا ہو حالانکہ وہ چوری ترک کر چکا ہو، لہذا اس وقت تک فیصلہ نہیں سنانا جب تک کہ جو سامنے ہے اس کی مکمل بات نہیں سن لی جاتی، جب تک کہ اس کا موقف مکمل سن نہیں لیا جاتا، اور جب اسے موقف اپنا پیش کرنے کا کہا جائے گا تو اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا تمہارے ملاٹوں کا یہ کردار ہے؟ یہ کردار ہے ملاٹوں کا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کان دیے، دیکھیں نا، رب نے کان دیے تو کیا رب نے کیا پہلے کوئی پردہ لگایا ہے؟ نہیں بھائی، یہ نہیں سننا اور یہ سننا ہے، کوئی رکاوٹ لگائی؟ رب نے کان دیے ہیں تو کہا ہے جو بھی آواز آتی ہے اسے سنو، پھر اسے سمجھو، جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک، یعنی جب کوئی بھی آواز آتی ہے اسے سنو پھر سمجھو کہ آیا وہ آئندہ اسے سنا جائے سننے کی لائق ہے یا نہیں، جب تم سمجھ لو ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جو دیکھ رہے ہو، رب نے کوئی پردہ نہیں لگایا آپ کی آنکھوں کے سامنے، رب نے پردہ نہیں لگایا کہ کوئی ننگا ہے یا کوئی اس حالت میں تھا نہ اس کو، نہیں، آپ کی آنکھیں وہ دیکھنا بند ہو جاتی ہیں، نہیں، ایسے رب نے ایسی آنکھیں نہیں بنائی، رب نے ایسے کان نہیں بنائے کہ اگر کوئی گالی دے گا تو کان بند ہو جائیں گے، نہیں بھائی ہم گالی تو اندر نہیں بھیجیں گے، نہیں، رب نے کوئی پردہ نہیں لگایا، نہ کانوں کے آگے نہ آنکھوں کے آگے، یہ پردے تمہارے ملاٹے لگاتے ہیں، رب نے
تمہیں دماغ عقل دی ہے کہ جو سن اور دیکھ رہے اسے سمجھو، پھر فیصلہ کرو کہ آیا آئندہ سے دیکھا جائے گا، سنا جائے گا یا نہیں، یہ دیکھنے کے لائق ہے یا نہیں، یہ سننے کے لائق ہے یا نہیں۔ اور تمہارے ملاٹے وہ کہہ رہے ہیں سنو ہی نہ، او عقل کے اندر، جب تم سنو گے ہی نہیں، جب تم دیکھو گے نہیں تو تم یہ فیصلہ کیسے کرو گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ تمہارے ملاٹے کہہ رہے ہیں، اور ملاٹے تمہارے کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ ملاٹوں نے تو خود نہیں احمد عیسیٰ کو سنا، خود نہیں دیکھا، وہ کس بنیاد پر فیصلہ سنا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ نے سکھایا، یہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ محمد نے سکھایا؟ یہ سکھایا محمد نے؟ جس ملاٹے نے احمد عیسیٰ کے اوپر فتویٰ لایا کذاب ہونے کا، جس ملاٹے نے احمد عیسیٰ کو کذاب کہا، اگر اس کے اندر ایک رتی برابر بھی غیرت ہے تو وہ سامنے آئے اور احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرے، ورنہ جان لو یہ حق ہے اور حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، تمہارا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی کذاب نہیں بیٹھا ہوا، یہ کوئی کذاب نہیں ہے۔ اگر نوح کے ساتھ کرنے والے جو تم کر رہے ہو، ایسا نوح کے ساتھ کرنے والے بچ گئے تھے تو تم بھی بچ جاؤ گے۔ ان کا بھی گمان یہی تھا دنیا ایسے چلتی رہے گی، یہ آیا ہے 4 دن بولے گا، چیخے گا، چلائے گا، چپ کر جائے گا، ہماری دکانداریاں پھر چلتی رہیں گی۔ لیکن ان کا یہ ظن تھا، نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ہود کے وقت نتیجہ کیا نکلا تھا؟ صالح کے وقت نتیجہ کیا نکلا تھا؟ شعیب کے وقت نتیجہ کیا نکلا تھا؟ لوط کے وقت نتیجہ کیا نکلا تھا؟ آگے بڑھے، موسیٰ کے وقت نتیجہ کیا نکلا تھا؟ بالکل وہی نتیجہ آج نکلا ہے۔ قرآن میں کہانیاں تھوڑی سنائی گئی ہیں، قرآن میں اساطیر الاولین تھوڑی ہیں، قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ ذرا دیکھو، غور کرو، سوچو، بچار کرو، تفکر کرو، کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی؟ ایک کتاب بھیجی ہے یا نہیں بھیجی جسے تم یا حضرت قرآن کہتے ہو؟ تو اس میں کیا ہے؟ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو وہ جو ان قوموں کے واقعات قرآن میں رکھے گئے ہیں، وہ ان کی کہانیاں نہیں سنائی گئیں، وہ ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ اگر ایسا ہونا ہی نہیں تھا تو قرآن میں یہ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ضرورت کیا تھی یہ چیزیں قرآن میں لانے کی؟ آج وہی ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر احمد عیسیٰ کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو اس میں احمد عیسیٰ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ احمد عیسیٰ نے تو اس پورے کے پورے معاشرے کو ایکسپوز کر دیا، ان کے اداروں کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ تو لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر وہ فوجی ہیں، اسٹیبلشمنٹ وہ سنبھالے ہوئے ہیں جو کہ حقیقت ہے، تو اس اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے آج تک اس قوم کو کیا بنا دیا، اس قوم کو کہاں لا کھڑا کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو آج تک لوگوں کے اوپر ملاٹے مسلط کیے اپنی مرضیوں کے، ان ملاٹوں نے کیا تربیت کی؟ یہ ان کے لیے غیرت سے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اس قوم کی باغ دوڑ ہے، جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے اگر ان کے اندر رائی برابر بھی غیرت ہے تو شرم سے، غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ تربیت کی تم نے اس قوم کی، یہ تربیت کی کہ یہ قوم سچ سننا پسند ہی نہیں کرتی، یہ تربیت کی کہ یہ قوم جو زبان سچ نکالے اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے کہ آیا اس نے سچ بولا تو بولا کیوں؟ یہ تربیت کی تم نے ان کی، ان کو اندھے بنا دیا کہ ان کو روشنی جب ان کے درمیان میں لائی جا رہی ہے تو ان کی آنکھیں چندیا رہی ہیں اس روشنی سے، اس روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ تم نے ان کو اندھیروں میں رکھ کر ان کو اتنی روشنی سے نفرت دلا دی کہ آج یہ روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ یہ تربیت کی تم لوگوں نے اس قوم کی جی۔ اور پھر تم جو کچھ بھی کر اس قوم کو، جو ہم ترقی کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ جان لو ذلیل ہو گئے مزید۔ نہ تمہارے پاس کوئی پالیسی ہے، نہ تمہارا کوئی مقصد ہے، نہ تمہارا کوئی مشن ہے، نہ تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بس تمہارا معاملہ بالکل وہی ہے جیسے کہ کوئی اندھیرے میں لگا ہوا ہے راستے کی تلاش میں، اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کسی بھی وقت وہ کسی گڑھے میں گر سکتا ہے، کسی کھائی میں گر سکتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کسی وقت اندھیرے میں اس کا ہاتھ کسی ایسی جگہ میں آ سکتا ہے کہ ہاتھ کاٹ جائے، اس کی ٹانگ کٹ جائے۔ ٹھیک ہے، اور وہی نہیں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ احمد عیسیٰ کو اگر گالیاں دی جا رہی ہیں، احمد عیسیٰ کے گھر اوپر بہتانات باندھے جا رہے ہیں، اگر احمد عیسیٰ کے گھر پر حملہ کیا جا رہا ہے تو جو ویڈیوز موجود ہیں اس طرح کون کرتے ہیں؟ یہ تو کتے کرتے ہیں، یہ تو کتے کرتے ہیں۔ اور ریالٹی کیا ہے؟ وقت آئے گا سب کچھ سامنے آئے گا، سب کچھ سامنے آئے گا، ہر چیز سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ احمد عیسیٰ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بکواسات کی جا رہی ہیں،
پورے کا پورا معاشرہ احمد عیسیٰ کو گالیاں دے رہا ہے، انتہائی غلیظ گالیاں کہ ان کو اتنی غیرت نہیں کہ یہ ایک پبلک فورم کے اوپر گالیاں پیش کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو ان کو اتنی غیرت نہیں کہ ان کی اپنی مائیں، ان کی اپنی بہنیں بھی کامنٹس پڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں، اتنی غیرت نہیں ان کے اندر۔ یہ اس قوم کی غیرت کا لیول ہے۔ مجموعی طور پر پوری قوم کو احمد عیسیٰ نے بے غیرت ثابت کر دیا، ایکسپوز کر دیا کتنی گندی قوم ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں انہیں بھی ایکسپوز کر دیا، ان کے جو ملاٹے ہیں انہیں بھی ایکسپوز کر دیا۔ یہ ہے ان کی اوقات حیثیت، جو بغیر سوچے سمجھے اپنی خواہشات کی اتباع میں دگڑ 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 بھاگے جا رہے ہیں، جو صرف لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، جو شہرت چاہتے ہیں، اور پھر احمد عیسیٰ کو پہلے الزام لگاتے ہیں کہ احمد عیسیٰ آپ بھی شہرت کا طلبگار ہو، آپ بھی شہرت کیسا ہاتھ ایسا کر رہے ہو، آپ بھی پیسے کی ہاتھ ایسا کر رہے ہو۔ او گدھے کے بچوں، احمد عیسیٰ اگر شہرت کا طلبگار ہوتا تو میں بتایا، اپنے پرائم منسٹر سے پوچھو احمد عیسیٰ کون ہے، اپنے پریزیڈنٹ صدر سے پوچھو احمد عیسیٰ کون ہے، تمہارا جو اسپیکر ہے اسمبلی کا اس سے پوچھو، ڈپٹی اسپیکر ہے اس سے پوچھو احمد عیسیٰ کون ہے۔ اگر نہیں بتاتے تو ان کا تھوڑا 2011 تک جو ان کا پچھلا فونوں کا ریکارڈ ہے، اس کو جو نمبر تھا ان کا ریکارڈ وہ نکال کے چیک کریں، ان کی ای میل چیک کریں، اپنے صدر کی ای میلز کا چیک کریں، جا کے پتہ چل جائے گا احمد عیسیٰ کون ہے۔ احمد عیسیٰ کو اگر دنیا چاہیے ہوتی تھی تو میرا رب مجھے زیرو سے پیک پر لے کر گیا۔ احمد عیسیٰ نے جس دن اس ذمہ داری کا انتخاب کیا ہے، اس طرف رخ کیا ہے، تو اس دن احمد عیسیٰ جہاں پر کھڑا تھا وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ احمد عیسیٰ نے اگر دنیا کمانی ہوتی یا عقل کے اندر اگر احمد عیسیٰ شہرت چاہتا تو کیا تم لوگ خود نہیں مانتے؟ ہر شخص جو بھی تھوڑی سی بھی احمد عیسیٰ کی دعوت تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے اندر نفاق ہے، وہ اپنے ملاٹوں کو اپنا رب بنائے ہوئے ہے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پروفیسر ہے، کوئی کہتا ہے یہ سائنٹسٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ انجینئر ہے، کوئی کہتا ہے یہ ڈاکٹر ہے۔ یعنی کہ جس موضوع پر بھی احمد عیسیٰ بات کرتا ہے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں یہ کہنے پر کہ یہ اسی فیلڈ کا ماہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور احمد عیسیٰ کو آج سے، یہ تو چلو ابھی کی بات ہے، احمد عیسیٰ کو 2013 میں، 2014 میں، 2015 میں پاکستان کی جو نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز سے باقاعدہ لیکچرز کے لیے دعوت نامے آئے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ان یونیورسٹیز سے وہاں باقاعدگی کے ساتھ لیکچرز دینے کے لیے مجھے جو ہے وہ آفرز کی گئیں۔ کب؟ جب احمد عیسیٰ نے اپنی رزق کے اوپر، یہ رزق ہے حلال طیب، اور یہ جو باڈی کس طرح کریٹ کی گئی ہے، کیسے فنکشن کرتی ہے، سارے ایسے ایسے راز کھولے کہ وہ کتاب جو ہے وہ اس دوران 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایک جگہ سے ڈاؤن لوڈ کی، اور وہ کئی جگہوں پر جو ہے اپلوڈ کی گئی تھی۔ لاکھوں لوگوں نے اس ملک، کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا جس کے پاس وہ کتاب نہیں پہنچی، صرف میری اس کتاب کی بنیاد پر گورنمنٹ آف پنجاب نے تمام کے تمام جو یونیورسٹی اور کالج اسکولز ہیں ان میں کولڈ ڈرنکس کے اوپر پابندی لگا دی۔ میری اس کتاب کے آنے کے بعد، میری اس کتاب کی وجہ سے میڈیا کے اوپر، رزق کے اوپر پروگرام ہونا شروع ہو گئے، میری اس کتاب کی وجہ سے فوڈ کنٹرول شروع کر دیا گیا، پنجاب میں جو محکمہ فوڈ ہے وہ حرکت میں آ گیا۔ کس کی وجہ سے؟ وہ صرف اور صرف احمد عیسیٰ کی ایک کتاب کی وجہ سے۔ اس وقت باقاعدہ احمد عیسیٰ کے پاس سرکاری طور پر اپروچ کی گئی احمد عیسیٰ کو کہ آئیں آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، ہمیں گائیڈ کریں، ہمیں بتائیں کہ ہم کس ڈائریکشن میں کام کریں۔ لیکن جب ان کو احمد عیسیٰ نے اپنی بات سامنے رکھی، انہوں نے کہا نہیں جی، ہم آپ کو یہ نہیں دے سکتے کہ آپ اپنی دعوت جو ہے وہ پھیلائیں، لوگوں کو پہنچائیں، بلکہ آپ ایسا کریں، ہماری نوکری کریں، آپ جتنی سیلری کہتے ہیں وہ آپ کو دینے کو تیار ہیں، آپ کو پروٹوکول دینے کو تیار ہیں، آپ کو سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ اب ہماری نوکری کریں، آپ اس منسٹری کے ماتحت رہتے ہوئے اپنی جو ہے وہ سجیشن دیا کریں، اپنی نصیحتیں دیا کریں، ہمیں نصیحتیں کیا کریں، اپنا جو علم اس کی روشنی میں ہمیں گائیڈ کریں، ٹھیک ہے، باقی اسے ماننا یا نہیں ماننا وہ ہماری مرضی ہے۔ تو میں نے کہا میں تنہا نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، میں کام کرنے کو تیار ہوں، میں تنہا نہیں لوں گا، لیکن میں جس رزق جو ہے یہ بنیاد ہے، کوئی بھی قوم کیا بنے گی، کوئی بھی فرد کیا بنے گا، وہ رزق طے کرتا ہے۔ اس کے اوپر بھی آئندہ بات ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ، ویسے تو کتاب میں ہر چیز موجود ہے،
لیکن آگے ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کام کرنے کو تیار ہوں لیکن میری شرائط ہیں. شرائط کیا ہے؟ پہلی چیز میں کوئی سیلری کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، پہلی بات کوئی پروٹوکول کچھ نہیں لوں گا. نمبر 2، جو چیز میں دلائل کے ساتھ ثابت کر دوں کہ اس قوم کے لیے حرام ہے، فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے، اور میں پروو کروں کہ اس کے یہ نقصانات ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس چیز کو بین کرنا پڑے گا، بند کرنا پڑے گا، اس کا متبادل لانا پڑے گا. تو جب یہ بات آئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو علم ہے اس کی بنیاد پر اس وقت جو بھی کھایا جا رہا ہے، جو بھی پیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا. آپ کہتے ہو کہ زمین کو جنت بنایا جائے، باغات میں تبدیل کیا. آپ کہتے ہو کہ یہ جو فوڈ ہے، جو رزق اس وقت دنیا میں ہے، جو زمین میں یا ہمارے ملک میں ہے، جو دنیا میں ہے، اس رزق کو ریپلیس کرنا ہے باغات کے رزق سے، نیچرل رزق سے. تو آپ کی اگر دعوت کو ہم مانیں، آپ کی دعوت کے اوپر یعنی آپ کے سجیشن کے اوپر 100% ہم عمل کریں، آپ کو آزادی دے دیں، آپ کی ہر بات کو مانا جائے، تو ہماری تو سارے فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی. تو جو بزنس مین جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں اقتدار میں لے کر آئے ہیں، وہ ہمیں اقتدار میں رہنے دیں گے؟ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے وہ بزنس قائم رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا ایسا ہم نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے. احمد عیسیٰ بھی تمہارا غلام نہیں بن سکتا. احمد عیسیٰ یہ ٹکوں کے لالچ میں یا تھوڑے سے پروٹوکول کے لالچ میں، تھوڑی سی شہرت کے لالچ میں، ٹھیک ہے نا، یہ اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتا، حق نہیں بیچ سکتا. تم احمد عیسیٰ کو یہ تانے دیتے ہو کہ احمد عیسیٰ جو ہے وہ شہرت چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے. احمد عیسیٰ کو اگر شہرت کا لالچ ہوتا، شہرت کی غرض ہوتی، تو احمد عیسیٰ دنیا کا کوئی سائنسٹسٹ ایسا نہیں ہے کہ جو احمد عیسیٰ کا مقابلہ کر پائے. احمد عیسیٰ نے جو سب سے بڑی تھیوری ہے بگ بینگ، اس کے پر خچے اڑا کے رکھ دیے، اور چیلنج ہے دنیا کا کوئی سائنسدان آ کے غلط ثابت کرے احمد عیسیٰ کو، کوئی نہیں کر سکتا. احمد عیسیٰ نے دنیا کے ہر سوال کا جواب دے دیا. اگر کوئی سمجھتا کہ نہیں جی ہمارے تک تو نہیں پہنچا، تو وہ پھر قصور کس کا ہے؟ قصور بھائی آپ لوگوں کا ہے. اسے ذرا کھول کے دیکھو، اسے پڑھ کے دیکھو شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے، اس کے بعد سوال کرنا، اس کے بعد کہنا. احمد عیسیٰ نے اس وقت دنیا میں ہر طرح کے جتنے بھی دجل ہیں، وہ سائنس کے نام پر ہوں یا مذہب کے نام پر ہوں، ہر طرح کے دجل و فریب ان کو چاک کر کے رکھ دیا، کھول کے رکھ دیا. لہٰذا احمد عیسیٰ کو تانے دیے جاتے ہیں. اب اس کے باوجود بھی اگر وہ گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، تو کھل کر دیں. احمد عیسیٰ کا کیا بگڑے گا؟ تم لوگوں کی گالیاں، بکواسات، فتوے، تہمتیں، ملامتیں احمد عیسیٰ کے جوتے کی نوک پر. تم گالیاں دے سکتے ہو، بکواسات کر سکتے ہو، چیخ سکتے ہو، چلا سکتے ہو، کتوں کی طرح ڈانٹ سکتے ہو، بھونک سکتے ہو، فتوے لگا سکتے ہو، یہ سب کر سکتے ہو، کوئی شک نہیں، یہ کر سکتے ہو، لیکن احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتے. تم احمد عیسیٰ کو زبان سے جھوٹا، کذاب، مکار، یہ سب کچھ کہہ سکتے ہو. کیوں؟ یہ تو بہت آسان ہے. ایگزاسٹ کا کام کیا ہے؟ ہوا خارج کرنا. تمہارے منہ ایگزاسٹ میں ہوا ہی تو باہر نکالنی ہے. بہت آسان ہے. وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے، جسے کوئی سوجھ بوئی نہیں، کوئی سمجھ نہیں، جو لفظ آپ اسے کہو گے وہ بھی منہ سے نکال دے گا، ریپیٹ کر دے گا، وہ بھی کر دے گا. ایک بڑی بات تھوڑی ہے. لیکن کیا اس بچے کو سمجھ ہوتی میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر ایک بچہ ہے، اس کو کہو بھائی بیٹے فلاں بات بول، وہ بول دے. اب اس بچے کو اسے ثابت بھی وہ کر سکتا ہے. وہ بھائی اسے سمجھ نہیں، سوجھ بھی نہیں، اس کو تو خود نہیں پتا میں نے کیا بولا. بالکل اس طرح تمہارے ملاٹوں کو خود نہیں علم کہ یہ منہ سے کیا نکال بیٹھے ہیں. یہ واجب القتل ہے، تو ثابت تو کرنا واجب القتل. گدھے کے بچوں، کیا تم رب ہو کہ تم زندگی اور موت کا فیصلہ سنا رہے ہو؟ تم رب ہو، تم اللہ ہو کہ تم فیصلہ سنا رہے ہو کس کو زمین پر رہنے کا حق ہے، کس کو زمین پر رہنے کا حق نہیں؟ رب کے شریک بنے ہوئے ہو تم لوگ، تو رب کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہو. اس سے بڑا کوئی مشرک اور ہو سکتا ہے؟ احمد عیسیٰ نے تمہارے پورے کے پورے معاشرے کو ایکسپوز کر دیا. پورے کے پورے معاشرے کو، اس معاشرے کے جو لیڈرز ہیں، جنہوں نے اس معاشرے کو تربیت کی، جنہوں نے یہ معاشرہ تشکیل دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا، دجل چاک کر دیے، ثابت کر دیا کہ دنیا کی سب سے گندی غلیظ ترین قوم ہے یہ مسلمان. ثابت کر دیا احمد عیسیٰ نے. اگر مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کریں. اگر آپ ایک گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، آگے ڈرائیور جو ہے وہ چلا رہا ہو، اگر گاڑی جو ہے وہ اس کو جمپ لگ رہے ہوں، آپ پیچھے سکون سے بیٹھنے کے بجائے بار بار آپ کو جو ہے وہ جمپ لگ رہے ہوں، آپ جو ہے سکون آپ کا برباد ہوا ہو،
گاڑی کبھی ایسے ایسے کر رہی ہو جی، ادھر سے گاڑی کبھی ٹھک رہی ہو، کبھی ادھر سے ٹھک رہی ہو، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہو، کبھی آپ کا سر پھٹ رہا ہے، کبھی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، پیچھے جو سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو قصور کس کا ہوگا؟ کیا پیچھے بیٹھے ہوں کا ہوگا یا ڈرائیور کا ہوگا؟ تو کیا ڈرائیور سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اے عقل کے اندھے یہ تو کیسی ڈرائیونگ کر رہا ہے، ہمیں تو مار رہا ہے؟ جب تجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تو اس سیٹ پر بیٹھا کیوں ہوا ہے؟ بالکل اسی طرح یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم امت کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس معاشرے اس قوم کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، جو اس قوم کو اس معاشرے کو ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ دیکھو اس معاشرے کی حالت کیا کر دی انہوں نے، اس قوم کی حالت کیا کر دی ان ڈرائیوروں نے۔ اور یہ قوم بجائے اس کے کہ اپنے ڈرائیوروں سے پوچھنے کے کہ یہ تم ڈرائیونگ کرتے کرتے ہمیں کہاں لے آئے، ہمیں دنیا کی غلیظ ترین قوم بنا دیا، ہمیں کتے بنا دیا، خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، گندی ترین مخلوق بنا دیا، بجائے یہ کہ یہ سوال کریں الٹا ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور جو ان کو آئینہ دکھا رہا ہے، جو ان کی فلاح چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، اس کا دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ دشمنی چاہتے رہو، میرا کیا بگڑے گا؟ میرا کیا بگڑے گا؟ میرا کیا بگاڑ دو گے؟ مجھے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بجائے یہ کہ تم ان ملاٹوں سے سوال کرو یہ تم لوگوں نے ہمیں کیا بنا دیا، ہمارے اندر برداشت ختم کر دی۔ وہ عدم برداشت تو کتے میں ہوتی ہے، درندوں میں ہوتی ہے۔ عدم برداشت درندوں میں ہوتی ہے، عدم برداشت درندوں میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا یہ واحد وہ معاشرہ ہے جو عدم برداشت میں نمبر 1 پر ہے۔ یہ مسلمان قوم، جیسے کتا تب تک شانت رہتا ہے جب تک اس کے منہ میں ہڈی ہوتی ہے، جب تک اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، نوالا ہوتا ہے، جیسے وہ بھوکا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ بالکل اس طرح اگر مسلمانوں میں کوئی آپ کو شانت نظر آ رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں، ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے منہ میں ہڈی ہے، ورنہ ان کے منہ سے ہڈی چھین کر تو دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے آپ کو۔ اور جن کے منہ میں ہڈی نہیں ہے وہ دیکھ لیں، وہ بتا رہے ہیں یہ نہیں مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ مسلمان کی پہچان گالم گلوچ، لان تان جی۔ تو یہ پورے کے پورے معاشرے کو ان ملاٹوں نے کتا بنا دیا، بجائے یہ کہ ان ملاٹوں سے سوال کریں کہ اے ملاٹو، عدم برداشت تو کتوں میں ہوتی ہے، برداشت کا مادہ کتوں میں نہیں ہوتا، اور تم نے پوری کی پوری قوم کو عدم برداشت کی انتہا پیک پر لا کھڑا کیا، پوری کی پوری قوم کو کتے بنا دیا، درندے بنا دیا۔ درندے، عدم برداشت درندوں میں ہوتی ہے، اور دنیا کی یہ واحد قوم ہے جو عدم برداشت میں نمبر 1 پر ہے، نمبر 1 پر۔ تو یہ درندے نہیں تو اور کیا ہے؟ اب احمد عیسیٰ نے درندے نہ کہے تو اور کیا کہے جی؟ لہذا دو احمد عیسیٰ کو گالیاں، اور احمد عیسیٰ کو برا بلا کہو۔ کیوں؟ او بھائی تمہاری گالیاں، تمہاری بکواسات، احمد عیسیٰ خلاف تمہارا رویہ کیا ہے؟ یہی تو احمد عیسیٰ کا مقصد تھا، تمہیں ایکسپوز کرنا، تمہیں چاک کرنا، تمہاری اصلیت تمہارے سامنے رکھنا، یہی تو مقصد تھا۔ تم کیا سمجھتے تم گالیاں دے کے بہت بڑا مار کا انجام دے رہے ہو؟ اگر تمہاری گالیوں کی احمد عیسیٰ کو کوئی پرواہ ہوتی تو احمد عیسیٰ بھی آگے سے وہی ریئیکٹ کرتا نا، جیسے تمہیں کوئی گالی دیتا تو تم آگے سے کیا کرتے؟ چپ رہتے ہو۔ تم بدلے میں 10 گالیاں دیتے ہو، جتنی تم میں استطاعت ہوتی ہے اتنی گالیاں دیتے ہو۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، طاقت کا استعمال کرتے ہو۔ تو احمد عیسیٰ یہ نہیں کر رہا، احمد عیسیٰ تو یہ واضح تمہاری حقیقت دجل چاک کرنا تھا۔ ہاں یہ دیکھو احمد عیسیٰ نے آ کر کہا تم ضلال مبین ان میں ہو، اور احمد عیسیٰ نے اپنے عمل سے، کردار سے پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ تم ضلال مبین ان میں ہو، گمراہیوں میں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا، یہ تو احمد عیسیٰ کے سچا ہونے کی پہچان ہے جی۔ یہ تو جو عقل مند ہے وہی پہچانے گا نا، جو عقل مند ہے وہی پہچانے گا، جو عقل مند نہیں ہے وہ حق پہچانے گا۔ اگر احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا ہے کہ تم حق پر نہیں ہو، کیونکہ حق کیا کرتا ہے؟ حق زور زبردستی نہیں کرتا، کوئی دباؤ۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق دلیل سے اپنی بات کو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا، ٹھیک ہے۔ اور باطل کیا کرتا ہے؟ باطل جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہی ٹھیک ہے، مانو اس کو۔ اس کے لیے کیا کرتا؟ دلیل تو اس کے پاس ہوتی نہیں۔ باطل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ باطل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور بدلے میں کیا کرتا ہے؟ وہ سب سے پہلی بات کہ وہ میدان میں نہیں آئے گا، مقابلے پر بات نہیں کرے گا۔ جس معاملے میں اختلاف ہوگا
وہ سامنے نہیں آئے گا. لیکن جب اسے پتا چلے کہ بھائی اب حق کا سامنا کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ بات نہیں کرتا، دلائل نہیں پیش کرتا، گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے. اگر کوئی اختیار ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے باطل کی پہچان. ٹھیک ہے جی. تو احمد عیسیٰ باطل نہیں ہے. احمد عیسیٰ نے تم لوگوں کو باطل ثابت کر دیا. احمد عیسیٰ ایک ایک بات دلائل سے کر رہا ہے، اور جو بھی احمد عیسیٰ کے مقابلے پر ہیں اس پورے کے پورے معاشرے کو باطل ثابت کر دیا. جس کے پاس گالی دینے کی صلاحیت ہے وہ گالی دے رہا ہے، جو گالی دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ احمد عیسیٰ کو گالی دے رہا ہے، جو فتویٰ دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ احمد عیسیٰ کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، جو کسی ایسے ادارے میں ہے جس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، وہ احمد عیسیٰ کے خلاف اس طاقت کا، اس اختیار کا استعمال کر رہا ہے. یہ تو باطل کرتا ہے. او بھائی تم گالی دو، تم احمد عیسیٰ کو برا بلا کہو، تم احمد عیسیٰ کے اوپر فتوے لگاؤ، احمد عیسیٰ کو واجب القتل ڈکلیئر کرو، احمد عیسیٰ کے خلاف طاقت کا استعمال کرو، لیکن پہلے اپنے آپ کو حق اور احمد عیسیٰ کو باطل ثابت کرو. احمد عیسیٰ کو گالی کا حقدار ثابت کرو، احمد عیسیٰ کو فتووں کا حقدار ثابت کرو، احمد عیسیٰ کو تشدد کا حقدار ثابت کرو. پھر ایسا کرو نا. تو باطل تو ظاہری بات ہے. باطل کسے کہتے ہیں؟ باطل اپنے آپ کو حق ثابت کر نہیں سکتا، سامنے کو باطل ثابت نہیں کر نہیں سکتا. اب باطل کے پیچھے ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ ہے تشدد کا رستہ اپنانا، ڈنڈا اٹھانا، جو اس کے پاس اختیار ہے اس کا استعمال کرنا. اگر گالی دے سکتا ہے گالی دے گا، بکواسات کر سکتا ہے بکواسات کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، داڑے گا. اگر نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے نقصان پہنچائے گا، قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے قتل کرے گا. یعنی اگر طاقت ہے، جس حد تک بھی طاقت ہے اس حد تک طاقت کا استعمال کرے گا. اور تم کیا کر سکتے؟ تم لوگ یہ کر سکتے ہو، یہ سب کچھ، گالیاں دے سکتے ہو، بکواسات کر سکتے ہو، طاقت کا استعمال کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والوں کے گھروں کے اوپر حملے کر سکتے ہو، ان کے اوپر فتوے لگا سکتے ہو، ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، طاقت کا استعمال کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن احمد عیسیٰ کو تم لوگ غلط ثابت نہیں کر سکتے. یہ چیلنج ہے احمد عیسیٰ کا. نہیں کر سکتے. پھر حق صرف یہ نہیں ہے کہ حق زبان سے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں حق ہوں، نہیں. جب حق سامنے آ جاتا ہے تو حق کیا ہے؟ حق رب ہے، حق لا شریک ہے. جب تک حق سامنے آتا نہیں تب تک باطل پنپناتا ہے، دندناتا ہے. لیکن جب حق سامنے آ جاتا ہے تو حق کیا کرتا ہے؟ حق یہ ہے سب سے پہلے زبان سے بتایا جائے بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لہذا اسے چھوڑ دو. یہ حق ہے، میں حق ہوں، میری طرف آؤ. حق پہلے زبان سے اپنا حق ہونا ثابت کرتا ہے. حق پہلے زبان سے اپنا حق ہونا ثابت کرتا ہے، اور جب حق زبان سے اپنا حق ہونا ثابت کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر حق ہاتھوں کا، طاقت کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. پہلے حق جو ہے زبان سے اپنے شریکوں کو مٹاتا ہے، اپنے شریک کو شریک ثابت کرتا ہے، باطل کو باطل ثابت کرتا ہے. حق کیوں؟ کیونکہ حق ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ اگر میں نے پہلے ہی ڈنڈا اٹھایا، طاقت کا استعمال کیا، تو اکثریت یہ کہے گی کہ اگر ہمیں پہلے زبان سے کہا گیا ہوتا تو ہم مان جاتے، ہم آپ کی طرف آ جاتے، ہم حق کی طرف آ جاتے. طاقت تو آپ کے پاس تھی ہی، ڈنڈا آپ کے پاس تھا ہی، تو ڈنڈا تو آپ استعمال کر ہی سکتے تھے. لہٰذا کم از کم ایک بار زبان سے کہہ کر تو دیکھا ہوتا. تو لہٰذا حق کیا کرتا ہے؟ حق پہلے زبان سے اپنا حق ہونا واضح کرتا ہے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے لیے حق دباؤ، کوئی طاقت کا استعمال نہیں. جب حق زبان سے یہ کام کرتا ہے، یہ کردار ادا کرتا ہے، تو حق طاقت کا استعمال نہیں کرتا. یعنی حق اس طرح سامنے آتا ہے کہ رائب، یعنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی شخص محض مجھے حق اس وجہ سے مان لے کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ ہو، کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں. حق یعنی کہ بالکل نچلے لیول پر سامنے آتا ہے، انتہائی کمزور صورت میں سامنے آتا ہے، تاکہ جس نے ماننا ہے دل سے ماننے، جس نے کفر کرنا ہے دل سے کفر کرے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر کوئی مانتا ہے تو وہ کسی دباؤ کی وجہ سے نہ مانے، کسی لالچ کی وجہ سے نہ مانے، کسی دباؤ، کسی بھی ایسے یعنی کہ لالچ یا دباؤ کی وجہ سے نہ مانے. جو مانے
تو حق مانے، حق سمجھ کر مانے، اور جو کافر ہے، کفر کرنے والا ہے، تو وہ کفر کرے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، اگر حق یعنی طاقت کے ساتھ سامنے ہے تو ظاہر بات ہے اس پیج سے جتنے بھی نیچے ہیں وہ تو مان لیں گے، لہذا یہ حق تھوڑی ہوا، یہ تو دباؤ سے انہوں نے مانا۔ لہذا جب حق سامنے آتا ہے تو وہ اس صورت میں سامنے آتا ہے کہ سامنے والے کو نظر آتا ہے کہ اگر اس کا کفر کیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر اس کو گالی دی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر اس کو نقصان پہنچایا، اس کے اوپر تشدد کیا، اس کے خلاف دشمنی کی، تو یہ کچھ نہیں کر پائے گا ہمارا۔ اس وجہ سے حق انتہائی کمزور صورت میں سامنے آتا ہے، تاکہ کوئی مانتا ہے تو بغیر دباؤ کے مانے، اور جو کفر کرتا ہے تو بالکل وہ بھی آزادانہ بغیر دباؤ کے کفر کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے۔ جب حق زبان سے اپنے آپ کو حق ثابت کر چکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی، اسے غلط ثابت نہیں کر پاتی، تو اس کے بعد یعنی جب زبان سے الگ الگ کر دیا جاتا ہے، حق و باطل کا فرق کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر حق ڈنڈا ہاتھوں کو حرکت میں لاتا ہے، لاتوں کو حرکت میں لاتا ہے۔ پھر جو لاتوں کے بوت ہوتے ہیں وہ لاتوں سے ہی مانتے ہیں، جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہوتے وہ لاتوں سے مانتے ہیں۔ لاتوں سے ماننا پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اس وقت حق کہتا ہے کہ اب اپنی بات پر ڈٹو۔ تم تو کہتے تھے نا ہم حق پر ہیں، ہم حق ہیں، تو حق کیا ہے؟ حق ڈٹتا ہے، حق پیچھے نہیں ہٹتا۔ ٹھیک ہے نا؟ حق یہ نہیں کہتا نہیں ہاں جی پہلے مغل تھا اب میں مانتا ہوں، نہیں۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے نا ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس حق ہے، تو اب ڈٹو نا، اب ڈٹو۔ اور جب حق سامنے آتا ہے تو باطل کیا کرتا ہے؟ باطل پہلے دیکھیں حق کیا ہے؟ حق یہ ہے پہلے زبان سے متنبع کرو پھر ڈنڈے کا استعمال کرو، یعنی پہلے زبان سے واضح کر دو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حق کیا باطل کیا ہے۔ اگر زبان سے کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ ڈنڈے کا استعمال کرو، یہ ہے حق۔ اور باطل کیا ہے؟ باطل کیونکہ باطل ہوتا ہے اس کو پتا ہے زبان سے تو میں اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے باطل پہلے ڈنڈے کا، طاقت کا، دباؤ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ دباؤ کیسا ہوتا ہے؟ وہ دباؤ سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والا کس دباؤ کو قبول کرتا ہے۔ کوئی کسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے وہ جی میں اماموں کا ماننے والا ہوں، تو دیکھا جاتا ہے بھائی اس کو اماموں کے نام پر گمراہ کیا جا سکتا ہے، اپنا فالوور بنایا جا سکتا ہے، اپنی بات منوائی جا سکتی ہے، یا اس کو اسی طریقے سے اس دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر اپنی بات ڈالی جاتی ہے، اس کو اپنی بات منوائی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی کمزوری ہے، اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باطل جو ہے اپنی بات اس کے اندر ڈالتا ہے، اسے اپنی طرف لے کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے باطل کی پہچان۔ حق ایسا نہیں کرتا۔ اگر کوئی طاقت کے بل پر بات سمجھتا ہے تو باطل جو ہے وہ طاقت کے بل پر اپنی بات منواتا ہے۔ یعنی باطل کیا کرتا ہے؟ باطل انتہائی چلاک اور مکار ہوتا ہے۔ باطل دیکھتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سا دباؤ کارگر ثابت ہوگا، کس شخص کے لیے کون سا دباؤ کارگر ثابت ہوگا۔ اگر کوئی شخص کسی فرقے کا پیروکار ہے تو باطل اس فرقے کی دعوت کے نام پر اپنی بات اس کے سامنے رکھے گا، لہذا وہ بندہ فرقے کے نام پر جو دباؤ ہے اس میں آ کر مان لے گا۔ تو باطل دیکھتا ہے کہ کون سا شخص کس دباؤ کو تسلیم کرتا ہے، کس طرح بات کو مانتا ہے، تو باطل وہی دباؤ، وہی طاقت، وہی اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنی بات منواتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور بعد میں جب اس کے برعکس جو حق ہے، واقعاً حق سامنے آتا ہے، تو پھر باطل اپنی بات پر، اپنے موقع پر ڈٹتا نہیں بلکہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، مکر جاتا ہے۔ حق کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ حق جو ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے میں حق ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ پوری تحقیق کرتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ تو حق پہلے زبان سے اپنے آپ کو واضح کرتا ہے کہ دیکھو بھائی میں حق ہوں، میں حق ہوں، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ میں حق ہوں، زبان سے واضح کرتا ہے۔ جب حق ہر لحاظ سے زبان سے اپنا حق ہونا، اس کا دوسرے کا باطل ہونا واضح کر دیتا ہے، حق و باطل کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اب کوئی جو مانتے ہیں تو وہ حق بن گئے حق کی طرف، جو نہیں مانتے، اب بھی نہیں مانتے، تو پھر حق کیا کرتا ہے؟ حق ڈنڈے کا، ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے۔ جب تک حق زبان کا استعمال کر رہا ہوتا ہے تو باطل چونکہ طاقت میں ہوتا ہے، باطل کے پاس اختیار ہوتا ہے، باطل کے پاس قوت ہوتی ہے، تو باطل سمجھتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ دے گا، یوں باطل استکبار کرتا ہے۔ باطل چونکہ ظاہر دیکھتا ہے نا، باطل کو کیا پتا غائب کیا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، چھپا ہوا کیا ہے، تو باطل ظاہر کو دیکھتے ہوئے حق کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔
حق کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے، فتوے لگاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، تہمتیں ملامتیں یہ سب کرتا ہے، لیکن وہ حق ہوتا ہے اور حق کمزور تو نہیں ہوتا. حق اگر کمزور بن کر سامنے آیا تھا صرف اسی وجہ سامنے آیا تھا تاکہ کوئی بھی کسی دباؤ کی وجہ سے لبادہ نہ اوڑھ لے. ٹھیک ہے نا، کوئی باطل حق کا دعویٰ نہ کرنا شروع کر دے صرف اس دباؤ کی وجہ سے. لہذا جب حق زبان سے اپنا آپ واضح کر لیتا تو اس کے بعد پھر حق ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، ہاتھوں اور لاتوں کا استعمال کرتا ہے. تو پھر باطل کیا ہے، جو پہلے اپنے آپ کو حق کہہ رہا ہوتا تھا، باطل پھر کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں، چیختا ہے، چلاتا ہے. فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے، قوم نوح کی مثال آپ کے سامنے ہے، قوم عاد کی مثال آپ کے سامنے ہے، قوم سمود کی مثال سامنے ہے، قوم مدین کی، قوم لوط کی، آل فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو اپنے آپ کو حق کہتے تھے لیکن اور تھے باطل کہتے تھے حق، اور جب حق سامنے آیا تو حق کے آگے استکبار کر رہے تھے. کیوں استکبار کرتے تھے؟ ان کو لگتا تھا یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ کمزور ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ دے گا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا ہم جو جی چاہے کریں. کیوں؟ ظاہر دیکھ رہے تھے، لیکن کا نتیجہ وہی نکلے؟ نہیں. حق تھا نا، حق پہلے زبان سے اپنا حق ہونا واضح کرتا ہے، زبان سے حق کو باطل کو واضح کرتا ہے، الگ الگ کرتا ہے، فرق کر کے رکھ دیتا ہے. یہی بالکل وہی جو ہے آج ہو رہا ہے، بالکل وہی آج ہو رہا ہے. آج بھئی کیا احمد عیسیٰ نے حق و باطل کو واضح نے کر دیا؟ کیا دنیا کا کوئی ملاٹا، کوئی سائنسدان، کوئی شخص، کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی ایجنسی، کوئی ایسا ہے کہ جو احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر سکے؟ احمد عیسیٰ تو چیلنج کر رہا ہے، پوری کی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے احمد عیسیٰ کے مقابلے پر. پھر جی احمد عیسیٰ نے اپنی کتاب جو ہے وہ لوگوں کا لٹریچر چوری کر کے جو ہے وہ لکھی ہے. گدھے کے بچوں، اگر تم نے کم از کم ایک بار یہ کتاب پڑھ لی ہوتی تو تمہیں پھر یہ بات یعنی بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑتا، یا شرمندہ نہ ہونا پڑے. اگر یہ تمہارے ملاٹوں نے تمہیں صرف اس وجہ سے یہ پٹی پڑھا رہے ہیں، اس نے لوگوں کا لٹریچر چوری کیا ہے تاکہ تم الکتاب کو کہیں پڑھ نہ لو، تمہیں الکتاب سے دور کرنے کے لیے. یہ قادیانی کا لٹریچر چوری کر کے اس نے اپنے نام سے منسوخ کر کے کر لیا، گوگل سے، فلاں سے، ڈگان سے. یہ تو آؤ نا، ثابت تو کرو نا. اس زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، ثابت تو کرو. الکتاب میں کہاں؟ پہلی تو چیز یہ احمد عیسیٰ نے کیا کیا موضوعات، کن کن موضوعات پر بات کی ہے، پھر بتاؤ ان موضوعات پر احمد عیسیٰ نے فلاں فلاں کا یہ لٹریچر چوری کیا ہے. آؤ ثبوت پیش کرو. احمد عیسیٰ جو باتیں کر رہا ہے، ایک طرف خود کہتے ہیں، خود مانتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے احمد عیسیٰ، یہ تو وہ باتیں کر رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کی، ہم نے نہیں سنی. دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی اس نے دوسروں کا لیٹر چوری کر رہا. تمہارا تو خود اپنے آپ کو باطل کہہ رہے ہو. ایک طرف کہتے ہو کہ یہ بالکل نیا دین لے آیا، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو آج تک ہم نے سنی نہیں تھی، جو ہماری تفسیروں میں نہیں ہیں، ہمارے ترجموں میں نہیں ہیں، ہمارے کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے ملاٹوں کی کتابوں میں نہیں ہے، ہماری اماموں کی کتابوں کہیں بھی نہیں، آج تک ہم نے سنی نہیں، کہیں گوگل سے نہیں ملتے. اور دوسری طرف کہتے ہو کہ اس نے لوگوں کا میٹیریل چوری کر لیا. تم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ خود اپنے ہی آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہو. احمد عیسیٰ کو تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو خود اپنے آپ کو جھوٹا، تمہارے اپنی باتوں میں تضادات ہیں، اختلافات ہیں. اس طرح اگر کوئی قادیانی یہ سمجھتا ہے، اچھا قادیانی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان، قادیانی کہتے ہیں ہم اصل مسلمان ہیں اور دوسرے جو ہیں جی وہ جعلی مسلمان ہیں. اچھا جعلی مسلمانوں کے جو ملاٹے ہیں جن کو علماء کہتے ہیں، وہ اگر قادیانی کے خلاف کوئی بات کریں تو قادیانی کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مکاری کر رہے ہیں، یہ دجل کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس وقت ان کو مسلمانوں کے جو ملاٹے ہیں وہ کذاب نظر آتے ہیں. لیکن اگر وہی مسلمانوں کے ملاٹے احمد عیسیٰ کے خلاف کوئی بات کریں تو قادیانی بھی آنکھیں بند کر کے انہیں سچ مان لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی مسلمانوں کے ملاٹے سچ بول رہے ہیں. کیا بھائی کیا معیار ہے تمہارا حق و باطل کا؟ جی کتنی عقل ہے تم میں؟ واقعہ تم تو اصلی مسلمان ہو. کیوں؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ تم نے تو واقعہ اپنے آپ کو اصلی مسلمان ثابت کر دیا اصلی مسلمان. مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہے جس میں عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، جیسے کہتے ہیں نا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتیاں اتار لو، دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اپنی عقل نکال دو. ٹھیک ہے؟ بے شک عقل کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بے شک اسلام اور عقل دونوں متضاد چیزیں ہیں. تو تم نے تو واقعی اپنے آپ کو اصلی مسلمان ثابت کر دیا کہ تمہیں دوسروں میں اگر پھر تھوڑی بہت عقل ہو، تم میں تو وہ بھی نہیں ہے. جی تم میں تو وہ بھی نہیں ہے. آؤ نظر سامنے آؤ جی ہمارے حضرت مرزا جی کا لٹریچر چوری کر لیا، اس کی بنیاد پر آپ ایسا کہہ رہے ہو. تو
میں تمام کے تمام قادیانیوں سے پوچھتا ہوں جو بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا تم نے احمد عیسیٰ کی الکتاب پڑھ لی؟ احمد عیسیٰ کو سن لیا، دیکھ لیا؟ جب تم نے الکتاب پڑھی ہی نہیں، احمد عیسیٰ کو سنا ہی نہیں، ڈاکومنٹری دیکھی نہیں، تم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہو کہ احمد عیسیٰ نے یہ لکھا؟ عقل کے اندو، اگر تم نے الکتاب پڑھی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا اس الکتاب کے اندر غلام قادیانی کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، ٹھیک ہے، پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ جہاں تک بات ہے اس چیز کی کہ یہ احمد عیسیٰ جو ہے یہ قادیانی تھا، اس کی فیملی قادیانی، یہ قادیانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، تو میں کہوں گا عقل کے اندر ذرا تصدیق تو کر لو، تحقیق تو کر لو جی پتہ چلے گا کیا تھا جی، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم نے حقیقت لوگوں کو بتا دی کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ کس فیملی میں پیدا ہوا ہے، تو الٹا قادیانی کہیں گے لے جی آج تک ہمیں کہتے رہے کہ ہم میں سے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قادیانیوں میں سے آتا ہے، آج جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا وہ انہی میں سے اٹھا، اور پھر کوئی غلط بھی ثابت نہیں کر پا رہا۔ انہوں نے تو اپنی چال چلی، انہوں نے تو یہ اس وجہ سے تہمت لگائی، الزام لگایا کہ مسلمانوں کی عوام جو ہے احمد عیسیٰ کی کہیں دعوت نہ سن لے، انہوں نے یہ حرکت اس وجہ سے کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتے ہیں احمد عیسیٰ کا بیک گراؤنڈ قادیانی ہے، احمد عیسیٰ کا تعلق قادیانی فیملی سے ہے، قادیانی تھا، پیدائشی ہے، یہ وہ تو چلو چھوڑو۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے، کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ احمد عیسیٰ ایک لمحے کے لیے بھی قادیانی ہوا، احمدی ہوا، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بھی، تو اس کو 100 ٹریلین ڈالرز کا احمد عیسیٰ انعام دے گا۔ آجو میدان میں، ٹھیک ہے، میدان میں آجو، پتہ چل جاتا ہے، پتہ چل جاتا قذاب کون ہے۔ اگر سچے ہو تو اپنی بات کو سچا ثابت کرو۔ احمد عیسیٰ تو ڈنکے کی چوٹ پر جو بات کرتا ہے اس کو ثابت کر رہا ہے، میدان میں آؤ، ساری سمجھ آ جائے گی، سارا پتہ چل جائے گا، سب واضح ہو جائے گا جی۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، تمہارے اپنے بڑے بڑے ملاٹے بے شک سامنے نہ آئیں، وہ جانتے ہیں احمد عیسیٰ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہمارے اپنے دجل چاک ہو جائیں گے، لوگ اس کی دعوت سن لیں گے، اس کی الکتاب پڑھ لیں گے۔ اور اگر آپ لوگ اب بھی ان ملاٹوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، ان کی ماننا چاہتے ہو، تو جان لو بھائی احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ گدھے کے بچوں، نہیں سننے کو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میں تو تمہیں بار بار کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہوں، عذاب عظیم تمہارے سر کے اوپر ہے، تم مانو گے لیکن تب تمہارا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج وقت ہے، اس وقت کا فائدہ اٹھا لو، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آج فائدہ اٹھا لو۔ اگر تحقیق کر لو گے تو کیا تمہارا بگڑے گا کیا؟ اگر تمہیں لگتا ہے تم حق پر ہو تو حق کو کسی کا خوف تھوڑی ہونا چاہیے۔ حق تو یہ ہوتا ہے بھائی، کوئی بھی اس کے مقابلے پر آتا ہے، کہتا ٹھیک ہے آ بھائی اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھا، آ مجھے غلط ثابت کر کے دکھا۔ حق تو یہ ہوتا ہے، حق یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کوئی اگر سے کوئی دعویٰ کرے، کوئی اعلان کرے تو کانپنا شروع کر، نہ اس کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سونا۔ یہ حق تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ باطل کانپنا شروع ہو جاتا ہے، باطل کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ جتنی باتیں احمد عیسیٰ نے کی، ایک ایک بات اسی قرآن میں موجود ہے۔ احمد عیسیٰ کی ایک ایک بات کی تصدیق یہ قرآن کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا آپ بھی اگر کوئی گالیاں دینا چاہتا ہے شوق سے دیں، بکواسات کرنا چاہتا ہے شوق سے کریں، تہمتیں ملامتیں جو جی چاہے کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طنز کریں، مذاق اڑائیں، گالیاں دیں، بکواسات کریں، جو جی چاہے کریں، الزامات لگائیں، جو جی چاہے کریں، احمد عیسیٰ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ فرق کس کو پڑنا ہے یا پڑتا ہے وہ اب بھی نظر آ رہا ہے، اور تھوڑا آگے چلتے ہیں تو پتہ چل جائے گا فرق کسے پڑتا ہے۔ ابھی سے پتہ چل رہا ہے نا، مجھے ہزاروں کی تعداد میں ایسی ای میلز آ چکی ہیں، پہلے تو دی جا رہی تھی دھمکیوں سے ڈرایا جا رہا تھا۔ اچھا جب دھمکیاں کارگر ثابت نہیں ہوئی، ان کو تو لگتا تھا بھائی کتاب تو لوگوں نے پڑھنی، کوئی نہیں، کتاب آئی پھر چلا گیا، غائب ہو گیا، اب کہاں اس نے، اب تو ہماری دکانیں نہیں چلتی رہیں گی، کتاب تو لوگ بھی پڑھتے نہیں، نہ کسی نے پڑھنی، ہم نے لوگوں کو کتاب پڑھنے سے روک دیا۔ اب جب احمد عیسیٰ دوبارہ سامنے آیا، اب دوبارہ سامنے آنے کا مقصد کیا ہے وہ ان کو نہیں پتا، یا یہ وقت بتائے گا مقصد کیا ہے اس کا، اب دوبارہ سامنے آنے کا، اب سب واضح ہو جائے گا
اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں مسلمانوں کے لیے آیا ہوں، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب ابھی تھوڑا آگے جائیں گے پتہ ہے. لیکن جب دوبارہ احمد عیسیٰ سامنے آیا، یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے، تو اب وہی جو دھمکیاں دے رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور اب منتوں پر اتر آئے ہیں. اب منتوں پر اتر آئے ہیں. وہی لوگ آج مجھے ای میلز کر رہے ہیں اور لالچ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو جو چاہتا ہے ہم دینے کو تیار ہیں، صرف یہ ہے کہ یہ جو تو ہمارے اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے، یہ جو تو کر رہا ہے یہ نہ کر، جو مانگتا ہے تجھے دینے کو تیار ہے. ہم باقاعدہ تمام کے تمام، تو صرف اتنا کر کہ تو صرف اتنا کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں امت سے معافی مانگتا ہوں. اس کے بعد ہم تمام کے تمام جو علماء ہیں وہ سب بیٹھ کر اکٹھے ہو کر تیرے حق میں فتویٰ دیں گے، تیرے حق میں کمپین چلائیں گے، تجھے ہیرو بنا دیں گے، تجھے جو چاہیے وہ دیں گے. لیکن تو یہ نہ کر، یہ جو تو کر رہا ہے. اب منتوں پر اتر آئے. اچھا، ایک طرف اندر کھاتے منتیں کرتے ہیں اور باہر عوام کے سامنے وہی گالیاں، بکواسات. ٹھیک ہے، احمد عیسیٰ یہ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن جس دن تم نے پبلک میں آ کے یہ ڈیمانڈ کی، احمد عیسیٰ یہ بھی کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی احمد عیسیٰ چیلنج دیتا ہے. جس دن تم نے یہ جو چور ذریعے اختیار کرتے ہو، کہتے ہو احمد عیسیٰ کو چور تو تم خود ہو. احمد عیسیٰ جو ہے سب کے سامنے ہے. یہ جو چور رستے اختیار کرتے ہو نا، چوری چوری سے احمد عیسیٰ کو اپروچ کرتے ہو، اگر ہمت ہے، سچے ہو تو پبلکلی سامنے آؤ. وہ جو ڈیمانڈز احمد عیسیٰ کو ای میلز میں بھیج رہے ہو، وہ جو لالچ احمد عیسیٰ کو ای میلز میں بھیج رہے ہو، وہ پبلکلی سامنے لے کر آؤ. پبلکلی آ کے ڈیمانڈ کو، سارے ملاٹے بیٹھو، مجھ سے ڈیمانڈ کرو، تو پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اگر تو واقعتاً تم اپنے آپ کو سچا ثابت کر دو، تمہاری ڈیمانڈ جو ہے وہ ماننے کے قابل ہیں، تو تمہیں مجھے کوئی انعام دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. احمد عیسیٰ کو اگر تم غلط ثابت کر دو تو احمد عیسیٰ معافی مانگنے کو تیار ہے نا، تیار ہے، غلطی ماننے کو تیار ہے. تم مجھے کوئی ہیرو نہ بنانا، کچھ نہ دینا، کچھ بھی نہ دینا. احمد عیسیٰ تو یہاں تک کہتا ہے، نہ صرف احمد عیسیٰ معافی مانگے گا بلکہ اس کے باوجود احمد عیسیٰ کو جو سزا چاہو وہ بھی دے لینا. بات ختم. تو یہ چوری چوری اپروچ کیوں کرتے ہو؟ لہذا جو بھی تم لوگوں کے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے اور تمہارے اپنے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے. او گدھے کے بچوں، مارے جاؤ گے. یہ مذاق نہیں ہو رہا، یہ مذاق نہیں ہو رہا. میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس القرآن میں، حاضر القرآن میں میری ایک ایک بات کی تصدیق موجود ہے. ایک ایک بات کی، پورے کا پورا قرآن میری تصدیق کر رہا ہے. اور تم سمجھتے ہو یہ مذاق چل رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. اور گدھے کے بچوں، حق آ گیا، حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، مارے جاؤ گے. اب بھی اگر نہیں مانتے، اب بھی اگر اندھو کی طرح اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، اب بھی اگر تمہیں اکثریت کا، طاقت میں ان ساری چیزوں کا گھمنڈ ہے، تو اس گھمنڈ میں لگے رہو. تم وہ جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام ہے ان سے بڑھ کر قوت میں تو نہیں ہو نا. وہ جو فرعون تھا، جس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، جب وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارا انجام بھی بالکل انہی قوموں کی مسل ہونے والا جو تمہارے سر کے اوپر کھڑا ہے. یہ مذاق نہیں چل رہا، یہ کوئی کذاب نہیں بیٹھا ہوا. اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، اپنے لاؤ وہ جو اللہ اوپر چڑھایا ہوا ہے. احمد عیسیٰ کے سامنے تمہارا اللہ بے بس کیوں ہو گیا؟ لاچار کیوں ہو گیا؟ لاؤ اسے بھی سامنے. سب مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ احمد عیسیٰ کے خلاف. آؤ احمد عیسیٰ کا رد کر کے دکھاؤ. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان ملاٹوں کے پیچھے چلتا ہے تو شوق سے چلے، لیکن اس کا انجام کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خواہشات کی تباہ کرتے ہو تو کرو. احمد عیسیٰ سے یہ توقع مت رکھو کہ احمد عیسیٰ جو ہے وہ تمہیں جو باطل ہے، باطل کو معاف کرے گا، چھوڑے گا نا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. احمد عیسیٰ یہ توقع مت رکھو کہ یہ، یعنی کہ تم اپنے آپ کو معیار بنا کر اپنا موازنہ احمد عیسیٰ کے ساتھ کرتے ہو اور پھر وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہو. جیسے تمہیں کوئی گالی دے تم سے برداشت نہیں ہوتا، تمہارے اوپر کوئی تہمت لگائے برداشت نہیں ہوتا، ملامت لگائے برداشت نہیں ہوتا، صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہو اور ڈر جاتے ہو، دباؤ کا شکار ہو جاتے ہو.
ان ساری چیزوں سے، طاقت سے، ہر چیز سے۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ احمد عیسیٰ بھی ہمارے طرح کا ہے، احمد عیسیٰ کو ہم ڈرائیں گے، یہ گالیاں دے بکواسات کریں گے، ان دباؤ، ان فتو، ان ساری چیزوں کا دباؤ کا شکار ہو کر ڈر کر باز آ جائے گا، وہ تو گدھے کے بچوں، یہ احمد عیسیٰ ہے، یہ رب کا رسول ہے، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں۔ کیا مجھے یہ سب پہلے نہیں پتا تھا؟ یہ ذمہ داری اٹھانے سے پہلے نہیں پتا تھا؟ کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ختم نبوت کے نام پر کیا ہے؟ اگر میں نے آ کر یہ کہا تو میرے ساتھ کیا کیا جائے گا مجھے نہیں پتا؟ اس کے باوجود اگر میں نے یہ کیا اور کر رہا ہوں تو کیا تم مجھے اپنا جیسا سمجھ رہے ہو؟ پھر بھی اپنے جیسا سمجھ رہے ہو؟ میں تم جیسا ہو سکتا ہوں؟ جی، لہٰذا اس نشست کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں، اور امید ہے جو آپ نے سوال کیا تھا، ہم نے اس کو اتنا آگے اس لیے بڑھایا کہ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا یہ صرف آپ کا ایک سوال نہیں، اس سے ملتے جلتے ہزاروں کی تعداد میں سوالات ہیں، تو ان تمام سوالات کے جوابات یا جواب جو ہے وہ اس نشست میں اب آ گیا۔ لہٰذا اس سے ملتے جلتے جو سوالات، جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ دوسری بات یہ جان لیں کہ یہ جو ریکارڈنگ کی گئی یہ صرف ان کے لیے کی گئی جو حق کے طلبگار ہیں، لیکن کیونکہ وہ ان شیاطین کے وصف سے جو ہیں ان کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، یہ شیاطین کی باتیں انہیں جو ہے وہ تکلیف دیتی ہیں، لہٰذا یہ اصل میں ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگلے سوال پر، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔